اس درگاہ کے خلاف پٹیشن درج ہوتا ہے اور صاحب کورٹ والے اس کو ایکسپٹ کر کے سنوائی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں. اب تو ہم لوگ خاموش ہیں, خاموش رہیں گے. دیکھتے ہیں جو بادشاہ کے اونٹ کو بیٹھانے والا, اب ان کی شرارت پہ کیسے پہرا لگتا ہے. مجھے یقین حاصل ہے اب ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان اب غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ ہندوستان کا راجا اپنی کرامت دکھائے گا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی شرارت جب بڑھ رہی ہے, ان کی شرارت خوب آگے بڑھ رہی ہے, تو اب جب بندروں کو, گیدڑوں کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو بولتا تھا, ہم نظر انداز کرتے تھے. اب بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے, وہاں چھیڑخانی کر رہا ہے. اب بس قریب ہے وہ وقت جب غریب نواز کا جلال رنگ لائے گا, اور جب وہ جلال رنگ لائے گا ان کا سارا غرور چکنا چور ہوگا, اور مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ عزتوں سے بالا بال فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ, حضرت شہنواز حسان صاحب قبلہ, علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ قادری. واہ واہ واہ, بہت عمدہ حضرت. ظلم کی انتہا ہو گئی, ظلم کی انتہا ہو گئی. جس آستانے سے کروڑوں ہندو فیض اٹھاتے ہیں, جن کی غریبی دور ہوتی ہے, بھیک مانگنے کے لیے 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں, اس مقدس آستانے کے خلاف انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اپنا پیٹیشن کورٹ سے واپس لے لو, اور بابا کی چوکھٹ پہ جا کے بولو بابا क्षमा کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی. ورنہ یاد رکھنا, جو انا ساگر کو ایک کوزے میں لا سکتے ہیں, یاد رکھنا جو بادشاہ کے اونٹ کو بٹھا سکتے ہیں, تو پھر جب وہ جلال میں آ گئے تو حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا جو ساری دنیا دیکھنے کا منتظر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, فیضان غریب نواز. اے قوم مسلم, آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے, آپ کو سڑک پہ آ کر کے بہت بڑا پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے. یہ معاملہ شہنشاہ ہندوستان کا معاملہ ہے, اب معاملہ ان کی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. بس ہم لوگ وہی کریں جو سرکار دو جہاں کے دادا عبد المطلب, جب ابرہا جو ہاتھیوں کا فوج لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا تھا, عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, اے اللہ یہ تیرا گھر ہے, تو اپنے گھر کی حفاظت کر. اتنا کہہ کے پہاڑ پر چلے گئے, اور پھر وہ دیکھنے لگے, دیکھیں رب کریم اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے. ساری دنیا جان رہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا. ابرہا ذلیل ہو کے مرا, اس کے سارے ہاتھی مرے, ایک چھوٹا سا کنکر پتھر اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا, سارے دھاراشائی ہو گئے. ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال کے اندر. اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے, اللہ رب العزت بے نیاز ہے, کوئی بھی ظالموں کا ظلم اس کو تھکا نہیں سکتا, اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں, ساری طاقتیں موجود ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے, اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے. اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے, اور کون ہے جو اس زمین کو ظلم سے بھرتا ہے. جو ایمان لائے گا, اچھا کام کرے گا, اسے یہاں صحت دیں گے, عزت دیں گے, حکومت دیں گے, مرنے کے بعد جنت دیں گے. جو کفر کرے گا, شرارت کرے گا, ظلم کرے گا, اتیاچار کرے گا, دوسروں کو جینے نہیں دے گا, ستائے گا, سماج کو پاپ سے بھر دے گا, اس کے لیے آگ تو وہاں ہے, یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے, یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے, یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. نہیں دیکھا
دیکھا تم نے آج سے 5 سال پہلے چائنا کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی نماز ہے, کیسی نماز ہے. جاپان کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی مسجد ہے, کیسا مدرسہ ہے. ہندوستان کے بھی چند سر پھرے کہتے تھے یہ کون سی مسجد, کون سا مدرسہ, اذان بند کر دیں گے, مدرسہ بند کر دیں گے. امریکہ بھی کہتا تھا یہ کون سا اسلام ہے, ہر طرف اسلام کا چرچا ہو رہا ہے, ہر طرف اسلام اسلام لوگ کر رہے ہیں, نہیں بڑھنے دیں گے اسے. اب مسلمان پریشان حال تھے, مسلمان ہاتھ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. تو ہمارے ہمارا پروٹیسٹ کام نہیں آیا, مگر ہماری وہ بھیگی پلکوں کی دعائیں وہ کام آئی کہ جو کام پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اللہ رب العزت نے دوسری فوج کو نہیں بھیجا, ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا. اس کیڑے نے چائنا کو تباہ کیا, امریکہ کے شہر کو اس کو رونق کو مٹا دیا, سارے ایئرپورٹس میں تالے لگوا دیے, دنیا کے اربوں انسان کو ان کے گھر کو جیل اس کے لیے بنا دیا گیا. یہاں تک کہ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ کوارنٹائن کی بات کرنے لگا, وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنے لگا, وہ ویکسین کی بات کرنے لگا. مٹانے کا سپنا دیکھنے والا ان کا شہر اجڑ گیا, ان کی فیکٹریز اجڑ گئی, کروڑوں لوگ موت کی منہ میں چلے گئے. اس لیے ایک قوم مسلم, تیرا رب قدیر بڑا عزیز ہے, بڑا غالب ہے, وہ قوت کا مالک ہے, وہ تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہے. تم کو صرف کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے, اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق بسانا ہے. تم مومن بن جا, تم محمدی بن جا, اللہ تجھے اس زمین کا حاکم بنائے گا, یہاں کی سلطنت تجھ کو دے گا. اور جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کو ایک معمولی سا کیڑا بھیج کر اس کا سارا غرور توڑ دے گا. جیسے اللہ نے توڑ کے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی, لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے. اللہ وہی ہے جو نمرود کو سلطنت دینا جانتا ہے, اور جب سلطنت کا غلط استعمال کرے تو اللہ معمولی مچھر سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے. اللہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کو 400 سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے, اور جب وہ 400 سال کی لمبی چھوٹ سے آتنک کو اور بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبا کے اسے مار دیتا ہے. اور جب گھگیا کے کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, ابھی تو ایمان لاتا ہے, اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا. آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے, گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے. فرعون کی سوکھی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے. دنیا کے سارے سیاح, سارے ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ 400 سال لمبی عمر پانے والا پورے مصر کا باتاج بادشاہ تھا, لیکن اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا, اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسروں کی عبرت کی خاطر رکھا, اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو اس لیے ایک قوم مسلم, تو نماز پڑھ, روزہ رکھ, حج کر, زکات دے, مسجد کو آباد کر, مدرسہ کو آباد کر. اخبار پڑھ کے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹینشن مت مول لے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا, آنے والے دن میں اسلام کا کیا ہوگا. یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا یقین کر لے, گرہ باندھ کے رکھ لے, جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا, پانی میں ڈبا کے مار دیا ہے, وہی اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا, آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا, آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا. بس تمہیں صرف صبر کرنا ہے, مسجدوں کو آباد کرنا ہے. جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے. تمہاری طاقت روحانی طاقت, تمہاری طاقت اسپریچول فورس, تمہاری طاقت ادھیاتمک شکتی ہے. آج ہم ذلیل اسی لیے ہو گئے, میری مسجدیں ویران ہو گئیں, میرا جلسہ اجڑ گیا, ہماری خانقاہ صرف تیل اور پانی کا مرکز بن کے رہ گئی, ہماری مسجدوں میں دانت ٹوٹے چند بوڑھے رہ گئے, اور ہمارے جوان ان کے کفار و مشرکین کے جوان کی طرح حرکتیں کرنے لگے. ہمارے گھر میں کرکٹر کا چرچا, ہمارے گھر میں صاحب بیرسٹر کا چرچا, ہمارے گھر میں نیتا کا چرچا, ہمارے گھر میں بمبئی جا کر کے فیکٹری ڈال کے 2-4 مکان خریدنے والے دنیا دار کا چرچا, ہمارے گھر میں خوبصورت خواتین کا چرچا, ہمارے گھر میں خوبصورت نوکری کرنے والے لڑکوں کا چرچا. اب ظاہر سی
سی بات ہے جب خوبصورتی کا چرچا ہوگا تو ہمارا بیٹا دماغ میں یہ بات بٹھائے گا ہمیں خوبصورت عورت چاہیے. اب چاہے وہ اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھے گا کہ ہماری صورت کیسی ہے, ہماری ناک ٹیڑھی ہے, ہمارا رنگ کالا ہے, مگر وہ تمنا کرتا ہے کیا کہ ہماری بیوی بالکل کرینہ جیسی خوبصورت مل جائے. سب کی تمنا یہ خوبصورت مل جائے, چونکہ ان کے گھر میں خوبصورتی کا چرچا ہوتا ہے, ان کے گھر میں ملازمت کا چرچا ہوتا ہے, ان کے گھر میں کرکٹ کا چرچا ہوتا ہے. اگر میری بیٹی کسی خوبصورت چہرے والے کے ساتھ بھاگ کر ایمان کا سودا کر لے, یہ قصور ماں باپ کا ہے جو اپنے گھر میں حسن کا چرچا کرتا ہے, دولت کا چرچا کرتا ہے, سروس کا چرچا کرتا ہے, اسکول کالج کا چرچا کرتا ہے. یہ بتا دے کہ جس کے گھر میں عالم کا آنا جانا ہو, جس کے گھر میں پیر کا آنا جانا ہو, جس گھر کے بال بچے اپنے عالم کی تہجد کی نماز کا منظر دیکھ رہے ہو, وہاں تلاوت قرآن کا منظر دیکھ رہے ہو, میں دعوے سے کہتا ہوں جہاں کفار کا آنا جانا ہوگا, جہاں ڈکیت کا آنا جانا ہوگا, جہاں دنیا دار کا آنا جانا ہوگا, اس کے بچوں کا دنیا دار بننا جب طے ہے, اسی طرح جہاں نمازی کا آنا جانا ہوگا, عالم کا آنا جانا ہوگا, مشائخ کا آنا جانا ہوگا, ان کے گھر کے بال بچوں کا ایمان کا بچنا بھی طے ہے, وہاں نمازی بننا بھی طے ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا اپنے گھر میں چوروں کو مت آنے دے, اپنا دسترخوان نیکوں کے لیے بچھا, عالموں کا آنا جانا ہونے دے, مشائخ کا آنا جانا ہونے دے. دکھنے کا اثر ہوتا ہے, جہاں چوری ہوگی وہاں کے بچے چور پیدا ہوں گے, جہاں تلاوت قرآن ہوگی وہاں کے بچے غلام حسین پیدا ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان کوئی تحریک ہمارے بچوں کو کافر ہونے سے بچا نہیں پائے گی, کوئی تحریک ہماری مرتد ہونے والی بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی. اس کے لیے ہر ماں باپ کو آگے آنا ہوگا, اپنے گھر میں اسلامی کلچر بنانا ہوگا, اپنے بال بچوں کے دل دماغ میں اسلام کی عظمت بیٹھانی ہوگی, اپنے بال بچوں کے سامنے حضور کی حیات طیبہ کو بیان کرنا ہوگا, اولیاء و صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرنا, اولیاء و صالحین کی زندگی بتانا ہوگا. اب ذرا غور سے دیکھیں کیسے حالات تھے, کیسے لوگ تھے, کس طرح سے جیتے تھے. امیر اس دور کے کیسے تھے, غریب اس عہد کے کیسے تھے, عورتیں اس عہد کی کیسی تھی, مالدار اس عہد کے کیسے تھے. اسلامک ہسٹری کا ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں, ذرا غور سے اس کو سنیے, اس کے بعد پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ نیتا ہمارا کتنا جھوٹ بولتا ہے. نیتا ہمیں ڈرا کر کے ہم سے ووٹ لیتا ہے. وہ کیا بولتا ہے کہ اگر تم ہم کو ووٹ نہیں دو گے تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, تمہارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا, اسلام خطرے میں ہے. ہم آج 50 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام از ان ڈینجر, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. جو مولانا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, یقین جانے کہ وہ مولانا سچ نہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. جو نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, وہ نیتا جھوٹ بولتا ہے. یہ کیوں نہیں بولتا نیتا کہ ہماری نیتا گیری خطرے میں ہے, ہماری پالیٹکس خطرے میں ہے, ہمارا ایم پی کا پوسٹ خطرے میں ہے, ہماری پارٹی خطرے میں ہے, یا بول میری پارٹی خطرے میں ہے. ہم جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے ہم سے اور ہمارے خلاف نفرتوں کی آگ لگا کر وہ اپنا ووٹ لیتا ہے, اسی طرح ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو شراب میں ڈوبا ہو, ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, جو دہلی میں جیتنے کے بعد 5 اسٹار ہوٹل میں رنگ رلیاں مناتا ہو, یہ ہمیں آ کے مذہب کے نام پہ ہم سے ووٹ لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تم ہم کو ووٹ دو. مسلمان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا جائے گا جو مسلمان ہوگا, کمپلیٹ مسلمان ہوگا, جو مصطفیٰ کا ہوگا, جو قرآن حدیث کا ہوگا, جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ مسلمان ہے. صرف ایک بن لیبل لگ گیا مسلمان ہے, باقی سارا کام مشرکین جیسا ہے, اس کو ووٹ دیا جائے گا. ووٹ نہیں دو گے تو بولے گا تمہیں کاٹ دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا. اسلام خطرے میں ہے, مسلمان خطرے میں ہے. میں بتاؤں گا قرآن کریم کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث کیا کہتی ہے, اور یہ نیتا کیا بولتا ہے. اور جھوٹ بولوی اگر بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ کہتا ہے یہ مشرکین, یہ کفار اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. جو اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بندوں کا چاہا ہوا ہوگا یا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا. یہ بندہ کمزوری کا پتلا ہے, بندے کی ہسٹری کمزور ہے, انسان کی تاریخ کی کمزور ہے. انسان پیدا ہوا کیسے ہے؟ انسان پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے جس کی ابتدا
ابتدا اتنی کمزور ہو کہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہوں، جس کی ابتدا اتنی کمزور ہے یا بجتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے، جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ کئی بار شرمگاہوں سے کا گزر ہوا ہے، باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے اس سے یہ انسان پیدا ہوا. یہ میں نہیں کہتا، پیدا کرنے والا میرا خالق کہتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے a man should consider in his creation. آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے. اللہ کہتا ہے وہ پانی کا کودتا ہوا قطرہ منی کا جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے اور وہ بچہ دانی میں پہنچتا ہے اور 4 مہینے تک وہ بلڈ وہ نطفہ اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے. اگلے 40 دن تک، اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا بنتا ہے، اگلے 40 دن میں ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی، 120 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. اب 40 دن کا ایک پیریڈ گزرتا ہے، پہلے لوتھڑا، اس کے بعد ڈھانچہ، پھر اس کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. جان ڈالے جانے سے پہلے اگر ایماندار نیک پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر بولے اگر یہ حاملہ رہی، حمل سے رہی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو نیک متقی پرہیزگار ڈاکٹر کی بات مان کر اس قاطع حمل ایبورشن ہو سکتا ہے. لیکن اگر جان ڈال دی گئی پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. 4 مہینے کے بعد کوئی ایبورشن اگر کرتا ہے وہ اس بچے کا قاتل اور مرڈرر ٹھہرتا ہے. تو ایک ناپاک قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے. اب پیدا ہوتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور وہ نطفہ جاتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ پوری کہانی قرآن میں 2-4-10 جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. یہ بیان کیوں کیا گیا ہے؟ صوفیاء کرام کہتے ہیں لوگوں کا مزاج ہے، جب جوانی ملی مغرور ہو گیا، دولت ملی گھمنڈی ہو گیا، چھوٹا سا گھر کچے کا پختہ بنا دیا، اب وہ صاحب سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگا. حسن پہ مغرور ہوتا ہے بندہ، مکان پہ مغرور ہوتا ہے بندہ، تھوڑی شہرت مل گئی اس میں مغرور ہوتا ہے بندہ، طاقت جوانی ملی اس میں مغرور ہوتا ہے. یہ غرور تو اسے تباہ کر دے گا. یہ غرور تو سماج میں نفرتوں کی آگ لگا دیا ہے. آج سماج میں ہر آدمی تنہا محسوس کرتا ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے. غرور کی وجہ سے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے. تو ہر آدمی عید کے دن اپنے گھر میں بالکل بھینس بن کے بیٹھا رہتا ہے، پہل کر کے نہیں جاتا، منتظر رہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے. اب وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں جائے. نہ وہ آتا ہے نہ یہ جاتا ہے، دونوں اپنی سوئی خود کھاتے ہیں اور محبتوں سے محروم رہتے ہیں. محبت وہاں نہیں ہوتی جہاں انتظار کیا جاتا ہے، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں خود سے پہل کی جاتی ہے. بندہ خود سے پہل کرے، منتظر نہ رہے کہ وہ سلام کرے گا بلکہ خود سے سلام میں پہل کرے. انتظار نہ کرے کہ وہ میرے گھر میں آئے گا، پہل کر کے یہ خود اس کے گھر میں چلا جائے. وہ ساری کیفیتیں جب تھیں تو غربت میں بھی راحت کا مزہ ملتا تھا، اور آج سب مکان بنا رہے ہیں اور سب کا دل اجڑ رہا ہے، سب کا چہرہ اجڑ رہا ہے، سماج نفرتوں کی آگ میں جلتا چلا جا رہا ہے. آقا نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. محبت کرنا مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے. اپنے پڑوسی سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے. اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے. اپنے گاؤں کے غریبوں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے. اور مالداروں کو غریبوں سے، غریبوں کو مالداروں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے. نفس کے بہکاؤ میں نہ آئے، شیطان کے بہکاؤ میں نہ آئے، اور گھمنڈی نہ بنے. گھمنڈ چکنا چور کر دے گا. ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا ہے. تو گھمنڈ یہ ہے کہ ہم اس کے پاس نہ جائیں، وہ میرے پاس آئے، یہ گھمنڈ ہے. اور اخلاق کیا ہے؟ وہ آئے نہ آئے مجھے جانا ہے، وہ سلام کرے نہ کرے مجھ کو سلام کرنا ہے. وہ میرے جنازے میں آئے نہ آئے، ہم اس کے گھر میں کوئی جنازہ ہو میں جاؤں گا. میرے بیمار پڑنے کے بعد مزاد پرسی کو آئے نہ آئے مجھ کو جانا ہوگا. یہ ہے نفرتیں مٹانے کا فارمولا. جب بندہ 10 بار سلام کرے گا سامنے والے کو تو سامنے والا ضرور 11ویں بار سلام میں پہل کرنا چاہے گا، چونکہ اخلاق آدمی کے دل کو مسخر کر لیتا ہے. اور یہی اخلاق کی محمدی ہے. اور یہاں نفرتوں میں جیتے ہیں کہ صاحب شوہر بیوی کو سلام کرے گا، بیوی کہتی ہے ہم کم ہیں کہ ہم شوہر کو سلام
کریں, ہم کیوں کریں, ہم اس سے کم ہیں کیا, ہم سلام کریں گے تو وہ سمجھے گا یہ ہم سے ڈر گئی ہے, یہ ڈرتی ہے ہم سے سلام, ڈرتی ہے اسے بار بار سلام کرتی ہے, یہ بولتی ہے شوہر سمجھے گا یہ ڈر رہی ہے, اور شوہر سوچتا ہم سلام کریں گے تو وہ بولے گا کہ شوہر ڈر رہا ہے, یہ صاحب ہم اسے ڈر رہے ہیں, یہ ہم کو سلام کر رہا ہے. یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے دوریاں بنا رہے ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے. جب نفس کی مانیں گے تو نفرت پھیلے گی, عداوت پھیلے گی, لیکن جب نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کو لے آئیں گے تو نفرتوں کا خاتمہ ہوگا, محبت بڑھ جائے گی. اب صرف یہ کہیں میں شیخ الحدیث ہوں تو کیا ہوا, میں شوہر ہوں تو کیا ہوا, میں مالدار ہوں تو کیا ہوا, مصطفیٰ سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ وہی جان ایمان وہ ہے, اصل ایمان وہ ہے, روح ایمان وہ ہے, کنز ایمان وہ ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لالاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے. کہاں ہمیں دین ملتا, کہاں ہمیں قرآن ملتا, کہاں خدا کی پہچان ملتی. یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں. تو حضور کو ماڈل مصطفیٰ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. نفس کی مانیں گے تو غرور پیدا ہوگا, نفس کی مانیں گے میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہوں گی, نفس کی مانیں گے تو چھوٹے اور بڑے میں دوریاں پیدا ہوں گی. اگر مصطفیٰ کی مان گئے, مصطفیٰ کو سامنے لے آئے تو سامنے یہ آئے گا ہم بڑے یا مصطفیٰ بڑے. مصطفیٰ راستے سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے, چھوٹوں کو سلام کرتے تھے. جب حضور کا کیریکٹر سامنے آئے گا تو گھمنڈ مٹے گا, سلام میں پہل اور آغاز شروع ہو جائے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی بیوی کو سلام کیوں کریں, مہر کی رقم میں دیتا ہوں, میں اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہوں, میں نان نفقہ کا انتظام میں کرتا ہوں, اگر یہ باتیں سوچے گا تو پھر وہاں گھمنڈ کام کرے گا. لیکن جیسے ہی سوچ لے میں بڑا یا میرے مصطفیٰ بڑے, مصطفیٰ جب گھر میں آتے تھے تو سلام میں اپنی بیویوں کو پہل فرماتے تھے, اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے. سرکار چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. صحابہ کرام تو جان ہتھیلی پہ لے کر مصطفیٰ پہ قربان ہونا چاہتے تھے, لیکن حضور ان کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے, سلام میں پہل فرماتے تھے. یہی حضور کی ادائیں تھی جو عرب کے ان الہڑوں کو مسخر کر لیا, عرب کے ان بدوؤں کو سویلائزیشن اور کلچر کے اونچے معیار پہ فائز کر دیا. جو جنگلی تھے, جو وحشی تھے, حضور کے اخلاق نے اسے ٹارچ بیئرر آف سویلائزیشن اینڈ کلچر بنا دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ان عرب کے مردوں کو مسیحا کس نے بنایا؟ یہ حضور کے اخلاق نے ان کے دلوں کو جیت لیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ تم جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ, مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم. آقا کہتے ہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے آپس کی قدورتیں مٹیں گی, عداوتیں مٹیں گی, محبت بڑھے گی. آقا کہتے ہیں ایک کام کرنا, اس کو اپنے بالکل پھیلا دینا, اس نسخے کو سینے دل سے لگا لینا. اس نسخے کو اگر تم نے لگا لیا تو محبت بڑھے گی, نفرت گھٹے گی. آقا فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو پھیلا دو, آپس میں سلام کو پھیلا دو. بڑا چھوٹے کو, چھوٹا بڑا کو, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, پڑوسی پڑوسی کو, امام مقتدی کو, مقتدی امام کو, چھوٹا بڑے کو, بڑا چھوٹے کو, جو بھی صاحب ایمان ملے خوب سلام کر, آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی, آپس میں دوریاں گھٹیں گی, محبتوں کا ماحول پیدا ہوگا. تو محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے گھمنڈ کا پتلا نہیں بننا ہے, بلکہ عاجزی اور خاکساری کی تصویر بن جانی ہے. جب کوئی نشاندہی کرے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, گھمنڈ کا پتلا نہیں بننا ہے, بلکہ فوری طور پر ایکسپٹ کر لینا ہے کہ ہاں ہم سے یہ خطا ہوئی ہے, اب اپنی خطا کی درستگی کر لینی, اصلاح کر لینی ہے. مغرور ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے اور عاجز و خاکسار ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, جھک جاتا ہے, اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اب وہ اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے معظم اور محترم بنا دیتا ہے. اور جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے کہ میرا گھر, میری بلڈنگ, میری گاڑی, میری بیوی, میری بیٹی, میرا داماد, میرا نوکر, میرا چاکر, میری نوکری, میری فیکٹری, میری ملازمت, میرا مال, میرا مارکیٹنگ
کمپلیکس میرا 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 میں جو کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے من میں تو بڑا بنتا ہے کہ میرے سے اچھا گاؤں میں کون کھاتا ہوگا, میرے سے اچھا گاؤں میں کس کے گھر میں ٹائلز لگا ہوگا, میرے سے اچھا گرینائٹ کون لگایا ہوگا, میرے سے اچھی گاڑی کون چلتا ہوگا. میں تو حضور کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ اسے فی اعین الناس in the eyes of people, لوگوں کی نگاہوں میں اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. اس لیے ایک قوم مسلم کفار و مشرکین کی سوسائٹی سے اپنے سماج کو وہاں سے اسپرٹ مت لے, وہاں سے ڈارکنیس مت لے, وہاں سے اندھیرا مت لے, بلکہ اپنے سماج کو اجول کر, اپنے سماج کو روشن کر, اپنا سارا غرور مٹا دے, اپنا سارا گھمنڈ مٹا دے, اپنے دل میں پیدا ہو نفس کی ساری شرارت مٹا دے, مصطفیٰ کو مان لے, مصطفیٰ کی بات مان لے. تیرے گھر میں محبت کا ماحول, سماج میں محبت کا ماحول, سوسائٹی میں محبت کا ماحول, تو اس کے گھر میں رہے گا, محبت کی جنت میں رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. ورنہ مکان تو سب بنا رہا ہے, گاڑیاں تو سب خرید رہا ہے. اس قدر سستا ہے مکان کہ جو تیرے گھر میں گائے چراتا تھا وہ تجھ سے اچھا گھر بنا رہا ہے. جو تیرے باپ دادا کے گھر میں, جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں باپ کی گوڑی میں, جو بیل کے لیے گھاس کاٹتا تھا, آج وہ بلیٹ پہ چل رہا ہے, 7 لاکھ کے بلیٹ پہ. کیا رہا؟ یہ دنیا ذلیل ہے, ذلیلوں کو زیادہ دی جاتی ہے. یہ دنیا کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں دی جائے گی, چونکہ آج دنیا اتنی سستی ہو گئی ہے. یہ دنیا مشرکوں اور کفار کو زیادہ دی جا رہی ہے. اگر قرآن پڑھ لیے ہوتے تو کبھی غریبی کا شکوہ نہ کر دے, اور کبھی کسی مالدار کفار و مشرکین کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی کفار و مشرکین کے لیے سجا دی گئی ہے. The life of this world has been decorated for disbeliever. اس دنیا کی زندگی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے, جو مشرک ہے, اس کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی سجا دی ہے. دولتوں سے, صحت سے, تندرستی سے, خوبصورتی سے, حسن و جمال سے خوب سجا دیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں, صاحب ایمان کو دیکھ کر ہنستے ہیں, ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے کچے گھر کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے کثرت سے بچہ پیدا کرنے والے سسٹم کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے بال بچوں کے جاہل ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے مدرسوں, ان کی مسجدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ نماز لے کے رہ گیا, دنیا آسمان پہ پہنچ گئی, لوگ چاند پہ پہنچ گئے, یہ نماز لے کے بیٹھ گیا. یہ دلوں کو تکلیف دینے والی باتیں ہر قدم قدم پہ مشرکین کر رہے ہیں, تاکہ ہم کو اس قدر اندر سے توڑ دے کہ اس کا موہ اسلام سے بھنگ ہو جائے, ان کے دل میں جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہ نکل جائے, اس جو اسلام کی خاطر جان دینا چاہتا ہے یہ کوالٹیز کے اندر سے ختم ہو جائے. اس لیے بار بار یہ ہمارے پیغمبر کے خلاف, بار بار ہماری مسجدوں کے خلاف, بار بار ہمارے مدرسوں کے خلاف, کیا امریکہ, کیا جاپان, کیا چائنا, کیا ڈنمارک جیسے ملک کے سربراہ لوگ قرآن پاک کو جلا کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, قرآن پاک کو ٹوائلٹ روم میں ڈال کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک تو ایک کتاب ہے, فاؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں تو اخلاق کی, مروت کی, احسان کی, فریٹرنیٹی کی, برادرہوڈ کی, ایکویلٹی کی, مساوات کی, لو کی, پیس کی باتیں ہو رہی ہیں, مگر یہ اس کتاب کو جلا کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. البتہ اے مسلمان, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ چند کم پڑھے لکھے لوگ اگر آپ کے قرآن کے خلاف, آپ کے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے تو آپ کو نرفس ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس علم نہیں ہے, یہ نفرتوں کا چشمہ پہن کے بولتے ہیں. 7 سمندر پار کا ایک بہت بڑا رہنما, ایک بہت بڑا رائٹر, ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی, وہ کیا بولتا ہے؟ جس 7 سمندر پار سے ہوائی جہاز ملتا ہے, جس 7 سمندر پار سے مائکروفون ملتا ہے, جس 7 سمندر پار سے موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, یہ ساری چیزیں ہندوستان کا کوئی
बहादुर नहीं बनाया है। ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप से आ रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, इसको टाइम बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है। उसके नजदीक एक एक मिनट कीमती है, तो वो मेहनत क्या दिमाग जला या माइक्रोफोन दे दिया। अब दुनिया के करोड़ों लोग माइक्रोफोन से फायदा उठा रहे हैं। जो आवाज 50 कदम तक नहीं जा सकती थी, 2 किलोमीटर दूर तक आवाज पहुंच रही है। ये बनाने वाला कौन है? मुसलमान नहीं, 7 समंदर पार का क्रिश्चियन है, यहूदी है। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया है, टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया है। यह मोटर कार जो टेम्पू से लेकर ट्रेन और प्लेन तक में जो मोटर इस्तेमाल होता है, इसको हेनरी फोर्ड ने दिया है। ये सारी चीजें वहीं से आ रही है। तो वहां का एक दानिश्वर हिंदुस्तान के बहुत सारे दानिश्वरों से के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। भले ही हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम इस मुल्क से जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं, अलबत्ता जो क्वालिटी है उसको तो मानना पड़ेगा, जो हमारी कमजोरी है उसको तो मानना पड़ेगा। अब हमारा बेटा वह बंदर है, हमारा बेटा छुछंदर है, चपरासी भी नहीं बन पाया। वह घूमता रहा, इधर उधर मुंह देखता रहा, वह सब चपरासी भी नहीं बना। अब तो बाप तो कहेगा कि बेटा हमारा बंदर लग रहा है। अब एक बाप दिन भर में 50 बार अपने बेटे को बंदर बोलता है, छुछंदर लग रहा है, बंदर लग रहा है। ये बाप का दिल जलता है कि दूसरे के बेटा लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, प्रोफेसर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, और हमारा बेटा बंदर और छुछंदर बन गया। ये बाप का दिल जलता है, तब अपने बेटे को बंदर छुछंदर कहता है। तो अब ऐसा नहीं कि साहब हमको अपने बेटे से नफरत है, हमें अपने बेटे से नफरत है, हमें अपने बेटे से दुश्मनी है। ये दुश्मनी में नहीं, ये प्यार से बोल रहा है कि वो बैरिस्टर बन गया और तुम, हमारा लाल तुमको बैरिस्टर बनना था और तुम बंदर बन के रह गए। इसी तरह से हिंदुस्तान में अगर मैं ये बातें कहता हूं कि हमारे लोग नफरतों में जीते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं, 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहना, ये किस कदर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात है। मस्जिदों में 5 मिनट तकरीर लंबी हुई तो बोझ मालूम होता है, जलसे में 10 मिनट खिताब लंबा हुआ उलझन होने लगती है। ये 3 घंटा पैसा देकर आंख का ज़िना जो नंगी औरतों को देख के होता है, उसका कोई मलाल नहीं है। ये बताइए क्या हवाई जहाज ये दे पाएगा 3 घंटे फिल्म हॉल में गुजारता हो? ये कोई बड़ा काम कर पाएगा? नहीं, बड़ा काम वो करेगा जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, जो एक एक मिनट को अपने प्रेशियस समझेगा। और ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, यहूदी के पास नहीं है, मगर वह एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करता है। और हमारे पास वह फॉर्मूला आज 1400 साल से मौजूद है कि अगर अब आने वाले 2 महीने के बाद रमजान आ रहा है, सहरी का टाइम 3:50 आखिरी टाइम है, तो 3:50 से पहले बीवी हलाल है, दाना हलाल है, पानी हलाल है। और 3:51 के बाद अब वह दाना मेरे लिए हराम हो गया, पानी पीना मेरे लिए हराम हो गया। तो अब ये बताएं कि 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। अगर 5:50 पे इफ्तार का टाइम है तो पानी पीना 5:50 तक हराम। अब 5:51 पे पानी हलाल, अब वह साफ दाना हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट बाद हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। कभी तुमने सोचा कि साहब ज़कात साल भर गुजर जाए तब ज़कात फर्ज होती है? हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, 2.5 लाख ज़कात फर्ज उस वक्त होगी, ज़कात फर्ज होगी जब उस पे हौलाने हौल यानी साल गुजर जाए। अगर साल गुजरने से 4 दिन पहले मैंने सारा माल मैंने बिजनेस में लगा, सारा माल से मैंने जमीन खरीद ली, घर में लगा दिया, नहीं है ज़कात फर्ज। साल गुजरे तो ज़कात फर्ज है। कोई साल के 364 दिन अरफात के मैदान में बैठ जाए, उस पर वो हज नहीं होगा। हज होगा जिलहिज्जा की 9 तारीख को, हालत एहराम में कोई अरफात के मैदान से गुजर जाए हालत बेहोशी में भी वो हाजी कहला जाएगा। तो हाजी होगा कब? हालत एहराम में जिलहिज्जा की 9 तारीख को जो मैदान अरफात में रहे। तो 364 दिन रहा और उस दिन नहीं रहा तो वो हाजी नहीं होगा। तो जगह जगह का फर्क है, वक्त वक्त का फर्क है। एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। जिसके नजदीक 1 मिनट कीमती हो वो बंदा 3-3 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारेगा। वो बंदा रात के 2-4 घंटे तक मोबाइल लेके फ्री फायर और गेम पबजी खेलेगा। इसका मतलब है ये कभी हवाई जहाज जैसी चीज दुनिया को नहीं दे पाएगा। जिस मजहब में एक एक मिनट कीमती हो, उस मजहब का मानने वाला अगर वक्त की कदर करे, एक एक मिनट को महत्वपूर्ण समझे और जिंदगी के एक एक लम्हात का सही इस्तेमाल करे, यहूदो नसारा तरक्की के फील्ड में इससे पीछे रहेगा, सबसे आगे मुस्तफा का गुलाम रहेगा। ये वक्त की कदर का इनाम भी मिलेगा, मुस्तफा की रहमतुल लिल आलमीन की खैरात भी मिलेगी। उसके पास मेहनत है, रहमत नहीं है। मेरे पास जब मेहनत आ जाए, मुस्तफा की रहमत रहेगी, कामयाबी
قدم چومے گی، واہ، واہ، کامیابی قدم چومے گی۔ واہ، واہ، واہ۔ ہمارے پاس اسٹرگل نہیں ہے، ہمارے پاس محنت نہیں ہے، ہمارے پاس جد و جہد نہیں ہے، ہمارے پاس ایک تمنا سپنا ہے کب آسمان سے سونے کی اینٹ میرے گھر میں گر جائے، ہمارے پاس ایک امید ہے کب میں گھر میں پسنی لے کے کدال لے کے کھدائی کروں ہیرے کی ہانڈی مل جائے تاکہ اس کو چھپا کے رکھوں اور دھیرے دھیرے جا کے کشن گنج پورنیہ میں بیچوں اور پورے گاؤں کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ یعنی مفت خوری کی عادت ہم کو لگ گئی ہے، زمین سے نکل جائے، آسمان سے سونا برس جائے، رات میں راستے سے گزروں تو کوئی اسی اینٹ سے ٹھوکر لگے میں گروں، اس کے بعد اٹھ کے جب دیکھوں تو لگے کہ وہ اینٹ سونے کی اینٹ ہے، اس کو لے کے میں گھر آ جاؤں اور تھوڑا تھوڑا توڑ توڑ کے بیچوں، آپ بلیٹ خریدوں، فارچونر خریدوں، 10 مکان بناؤ تاکہ سارا گاؤں کے لوگ جان لے کے صاحب یہ کچھ چمتکار کہاں سے کیا کہ دولت مند ہو گیا۔ اسی انتظار میں کروڑوں لوگ مر گئے، دانے دانے کو ترس کے مر گئے، اچھا کھا نہیں پائے، اچھا پہن نہیں پائے، سجدہ نہیں کر پائے، جو وہاں جنتی بھی نہیں بن پایا اور دنیا میں گھر بھی نہیں بنا پایا، دونوں جہان کی مایوسی ہاتھ لگی، مر گیا سونے کی ہانڈی زمین سے نہیں نکلی، مر گیا آم کے پیڑ سے ہیرا نہیں پھلا۔ یہ بھی دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے کہ آم لگا دیں وہاں سے ہیرا نکل جائے، وہاں گیہوں بو دیں وہاں سے باسمتی دھان نکل جائے، ہم لگا دیں چنا کی کھیتی اور وہاں سے ہیرا نکل جائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ انتظار کرنا کہ وقت ہمارا بھی آئے گا، ہمارا بھی وقت بدلے گا، ہم بھی بدلیں گے، دیکھ لینا اللہ چاہے گا تو پھر ہم ارب پتی بن جائیں گے، اللہ چاہے گا تو دروازے پہ جو آم کا پیڑ ہے وہ آم کی جگہ پہ ڈائمنڈ آ جائے گا، گولڈ آ جائے گا۔ اللہ کے پاس سب قدرت ہے، لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا قانون بھی تو کچھ ہے، اللہ کا اصول بھی تو کچھ ہے، اللہ کا ضابطہ بھی تو کچھ ہے۔ اللہ قادر ہے کہ بارش کے قطروں کی جگہ ہیرے کی بارش برسا دے، اللہ کے پاس طاقت ہے کہ ہم بوئیں گھان وہاں سے ہیرا نکل جائے، مگر یہ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ اجمیر میں جا کے بیٹھ جائیں بولیں بابا ہم کو انجینئر بنا دیجئے، ہمارے بیٹے کو پروفیسر بنا دیجئے، ہم الیکشن میں اٹھے ہیں ہم کو بدھایک بنا دیجئے۔ اب بابا وہاں سے بنا دیں، ہم نہ محنت کریں، نہ صاحب اسٹرگل کریں، نہ جد و جہد کریں اور پھر بابا کے پاس جائیں ہمارا بیٹا ڈی ایم بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم 10 گھنٹے پڑھیں، اس کو 12 گھنٹے بڑھا دیں، ایگزام قریب آئے تو 18 گھنٹے پڑھیں، خوب محنت کریں، میٹرک میں 99% لائیں، انٹرمیڈیٹ میں 99% لائیں، گریجویشن میں 99% نمبر لائیں، اس کے بعد اجمیر چلے جائیں کہ بابا ہم نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، ہم نے 8 گھنٹے نہیں بلکہ 18 گھنٹے ہم نے پڑھے ہیں، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے میٹرک سے لے کے انٹرمیڈیٹ سے لے کے 3 ایئر سے ڈگری آنرس کورس میں 90% میں نمبر لیا ہو، بابا بس ایک نگاہ کرم ڈال دیں تاکہ یہ بچہ آپ کا ڈی ایم بن جائے، IAS آفیسر بن جائے۔ ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے غریب نواز کے ہاتھ دعا کے لیے قبر میں اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی قدم چومے گی۔ یہی قانون ہے ترقی کرنے، ادھر سے محنت چلے ادھر سے رحمت آئے، کامیابی قدم چومے گی۔ اور ایسے کوئی اجمیر میں بیٹھ کے مر جائے، ہم لوگ تو سال میں ایک بار جاتے ہیں، اب وہاں کا مجاور تو 24 گھنٹے وہاں رہتا ہے، 24 گھنٹے وہاں رہتا ہے، اس کو تو ارب پتی بن جانا چاہیے، اس کو تو کھرب پتی بن جانا چاہیے۔ ہم انتظار میں جیتے ہیں امین جواڑی دارجلنگ کا، وہ وہاں جب گیا وہاں سے لوٹا تو گھر میں پتھر پھینکا تو سارا آنگن ہیرے سے بھر گیا۔ کاش وہی امین جواڑی کی طرح غریب نواز کا کرم ہم پہ ہو جائے۔ کرامتیں کبھی کبھی دکھائی جاتی ہے اور روزمرہ کی زندگی کرامت سے نہیں چلتی ہے، روزمرہ کی زندگی اصول سے چلتی ہے، ضابطے سے چلتی ہے۔ مصطفیٰ چاہتے مدینہ منورہ سے ہی پھونک دیتے، ابو جہل راستے میں مر جاتا، مکہ کے کافر راستے ہی میں مر جاتے، میدان بدر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام کو شہادت پانے کی کیا ضرورت تھی؟ رمضان کے دنوں میں بھوکا پیاسا رہ کر کے ایک کھجور کھا کر کے لڑ کے جنت جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، دعا بھی ہوگی، جد و جہد بھی ہوگی۔ مصطفیٰ مدینے سے نکلے، میدان بدر گئے، وہاں آپ نے کیل کانٹے درست کیا، لڑنے کا سارا طریقہ بتایا۔ اگر میسرہ سے حملہ ہو تو کیا جواب دینا ہے، میمنہ سے حملہ ہو تو کیا جواب دینا ہے، اگر ہمارا یہ شہید ہو گیا بندہ تو پھر جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ شہید ہو گیا تو اسلام کا جھنڈا کس کے ہاتھ
ہاتھ میں ہوگا. یہ سارے کیل کانٹے درست کیے, تلوار تھما دی, تلوار نہیں ملی تو کھجور کی ٹہنی تھما دی, اور اس کے بعد آپ نے شہادت کی فضیلت پہ خطاب کیا, اور سارے لوگوں کے دماغ میں شہادت کی تمنا موجزن ہو گئی. حضور نے جنگ لڑنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا شوق دلایا. 313 لوگ تھے. اس کے بعد مصطفیٰ چلے گئے جھوپڑے کے پاس. اب وہاں سجدہ کرنے لگے, اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگے. پر یہی دعا مدینے میں کر سکتے تھے, لیکن نہیں. خدا کی حکمت کیا ہے؟ بندہ کام کرے, بندہ زمین پر پھیل جائے, بندہ محنت کرے, بندہ مشقت کرے. تو اس لیے مصطفیٰ مدینے سے چل کے میدان بدر آئے. پہلے جنگ لڑنے کی, شہادت پانے کی, اگر فتح حاصل ہو جائے تو سارا کریڈٹ اللہ کی مدد کو دینے کی, وہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر نہ لینے کی, جو ایک اسلامی کوالٹی ہے, وہ ساری باتیں مصطفیٰ نے عطا کر دی. اس کے بعد حضور دعا کرنے لگے. اس قدر رو رو کے دعا کر رہے. کون؟ دنیا کا سب سے بڑا جرنل, دنیا کا سب سے بڑا رسول, دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر, محبوب پروردگار, جو میدان جنگ شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا ہو یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. اور جس کے سامنے مصطفیٰ نے کہا تھا وہ 1 انچ اس جگہ سے وہ کافر ہٹ نہیں پایا. ابو جہل اسی جگہ دم توڑا, عتبہ وہیں مرا, شیبہ وہیں مرا جہاں حضور نے لکیر کھینچ دی تھی. ایسا جنرل کوئی دنیا میں ملے گا جنہوں نے, یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے, یہ حضور کی غیب دانی ہے جو آپ نے دیا. باقی حکمت کیا ہے, سسٹم کیا ہے؟ سسٹم وہی. پہلے لڑنے کی آپ نے لڑنے کا شوق دلایا, اس کے بعد جہاد کرنے کے لیے میدان جنگ میں فوج اتار دیا, لڑنے کے لیے خوب آپ نے ابھارا تاکہ کوئی بزدلی نہ دکھائے, میدان جنگ سے نہ بھاگے. اس کے بعد حضور دعا کرنے لگے. اتنا قدر روتے تھے کہ چادر کاندھے سے گر گر کے نیچے آ جاتی تھی. اس کے بعد صدیق اکبر چادر اٹھا کے کاندھے پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے سرکار ضرور آپ کا خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا. آپ کیا دعا میں کہتے تھے؟ الہی تو نے وعدہ کیا ہے کہ فتح دوں گا, فتح نازل فرما. الہی اگر یہ مٹھی بھر فوج آج ہار گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہو پائے گی. ایک ناز کے جملے تھے, رو رہے تھے, اللہ سے فتح کی دعا مانگ رہے تھے. ڈاکٹر سے کے پاس جا کے دوائی دلوا کے تب دعا کرنا ہے, تب رونا ہے. کھیت میں گیہوں لگا کے تب دعا کرنی ہے, تب رونا ہے. اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے تب دعا کرنی ہے, تب رونا ہے. ایسے ہی خالی خولی دعا نہیں کرنی ہے. میدان بدر میں فوج لا کے تدبیر کر کے تب مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں. ادھر دعا ہو رہی ہے, ادھر 5000 فرشتوں کی فوج آسمان سے زمین پہ اتر آئے. وہ فتح ملی میدان بدر میں, وہ فتح ملی, وہ فتح مبین ملی کہ آج یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ مسلمان کیسے برباد ہوگا, اسلام کی بنیاد کیسے کوئی اکھاڑ پائے گا. اسلام کی جڑیں اسی دن مضبوط ہو گئی ہے جس دن 313 کو فتح مبین میدان بدر میں ملی ہے. اسی دن اسلام کی عمارت اسٹیبل ہو گئی ہے جس دن 313 کو فتح مبین کھلی ہوئی فتح میدان بدر میں حاصل ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج سے اسلام پھر دوبارہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. 1400 سال گزر گئے, اسلام آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی کم کج فہمی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے اسلام خطرے میں ہے. ایسا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں ٹھہر کر کے کہ اسلام کا بڑھتا ہوا قدم کس بلندی پہ پہنچ رہا ہے. امریکہ یورپ کا کون سا ایسا دن ہے جس دن کوئی ویگیانک وہاں کا کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. پہلے ہم آپ کو اسلامی سوچ بتا دیتے ہیں کہ جیسی تدبیر آپ کریں گے اسی طرح کا سماج کریٹ ہوگا, اسی طرح کی زندگی آپ کی بنے گی. ہم لوگ جس ماحول اور جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں ہماری سوچ اسی طرح سے ڈارک بنتی جا رہی ہے. لیکن یہی سوسائٹی تو تھی. کس طرح سے لوگ جیتے تھے؟ اس زمانے کے مالدار کیسے تھے؟ آج کل کے مالدار زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رئیس لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. آج کل کے لوگ سود کھاتے ہیں, کہتے کیا کریں گے, مالدار لوگ ایسے ہی جیا کرتے ہیں, ایسے ہی جیا کرتے ہیں. غریبوں کے محلے میں چلے جائیں, وہاں جا کے دیکھیں جھوپڑی میں زنا ہے, جھوپڑی میں تاڑی ہے, جھوپڑی میں شراب ہے, جھوپڑی میں جوا ہے, وہاں صاحب چرس ہے, وہاں افیم ہے. جو غریبی ایک نعمت تھی, غریب مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت جائیں گے, 500 سال
سال پہلے. یہ غربت نعمت ہے. غریبوں سے زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوگا, غریبوں سے حج کی فرضیت کا حساب نہیں ہوگا, غریبوں سے قربانی کا حساب نہیں ہوگا. قربانی کا حساب دے گا وہ موٹا تازہ جانور کیا یا مریل جانور کیا جس کے پر قربانی واجب ہے. جس پر قربانی واجب نہیں ہے کوئی سوال نہیں, جاؤ جنت جاؤ. صدقہ فطر واجب, عیدگاہ جانے سے پہلے تم نے غریبوں کے لیے صدقہ فطر نکالا, اس کو کھانے کی خوراک کا انتظام کیا کہ نہیں کیا, یہ امیروں سے سوال ہوگا جو صاحب نصاب ہے. غریبوں سے کوئی سوال نہیں. جاؤ, نماز پڑھی تم نے, روزہ رکھا تم نے, جاؤ جنت. نہ زکوٰۃ کا حساب ہے, نہ خیرات کا حساب ہے, نہ صدقہ فطر کا حساب ہے, نہ قربانی کا حساب ہے, نہ حج کا حساب ہے. کوئی حساب نہیں. حج کا حساب اس سے ہے. حج فرض ہوا 20 سال کی عمر میں, یا حج کرنے جا رہا ہے 80 سال کی عمر میں. تم نے اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ آقا نے فرمایا تھا کہ حج فرض ہو جائے تو جلدی سے کرو, ورنہ ممکن ہے کہ کل پیسہ رہے صحت نہ رہے, صحت رہے پیسہ نہ رہے. جس کا حج کا ارادہ ہو جلدی سے حج کرے, اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے ممکن ہے یا تو یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے. یہ سارا سوال کا جواب دینا ہے کن کو؟ مالداروں کو دینا ہے. من این اکتسبہ وفیما وضعہ, فرام ویئر یو ارن دس, یہ مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں خرچہ کیا, یہ تو حساب دینا ہوگا. ایک قدم بندہ قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک یہ سوال کا جواب نہیں دے دے. مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ بچوں کی برتھ ڈے پارٹی میں کی خرچ کیا, مکان کی تعمیر میں خرچ کیا, یا زمین پہ زمین خریدنے میں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ یا بیٹی کی شادی میں 5 کروڑ خرچ کرنے میں کیا, یا بیٹے کی بارات میں 100 گاڑی اسکارپیو لے جانے میں خرچ کیا؟ کہاں؟ فیما وضعہ, ان وچ ویز یو اسپینٹ دس. حدیث میں آیا ہے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40. 4 چیزوں کا سوال جب تک بندوں سے نہیں ہوگا بندہ کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا. پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا, اپنی زندگی کو تم نے کس کام میں لگایا؟ اپنے بہمولیہ جیون, قیمتی زندگی کھیلنے کودنے, دوسروں کا منہ دیکھنے, سنیما دیکھنے, لڑانے جھگڑانے, تھانے والی کی مخبری کرنے, پولیس والوں سے ساز باز کر کے اپنے کھاتے پیتے بھائی کو جیل میں پھنسانے, جیل میں ڈالنے, کیس میں پھنسانے میں لگائی. کس کام میں لگائی؟ کس کام میں لگائی زندگی؟ سوال ہوگا. چونکہ زندگی اللہ نے دی ہے, کسی کے باپ دادا نے زندگی نہیں دی ہے. ماں باپ ایک مادھیم ہے جس کے ذریعے سے بندہ پیدا ہوتا ہے. اصل پیدا کرنے والا خالق تو اللہ ہے. تو اللہ پوچھے گا یہ زندگی, قیمتی زندگی, ناخن لاجواب, مونچھ لاجواب, یہ سر کے بال لاجواب. اگر سر کے سارے بال جھڑ جائیں تو سماج میں نکلنا مشکل ہو جائے. سارے لوگ کہیں گے گنجا ہے, ٹکلا ہے, اور جو ٹکلا گنجا ہوتا ہے وہ اندر سے نامرد اور ہجڑا بھی ہوتا ہے. کیونکہ سر کے بال کا گہرا کنیکشن قوت مردانگی سے ہے, اور داڑھی کے بال کا گہرا کنیکشن قوت مردانگی سے ہے. اور جس کی داڑھی نہیں, جو داڑھی بار بار مونڈتا ہو, حکیموں طبیبوں نے کہا ہے 6 نسل تک جو داڑھی مونڈے گا, 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ ہجڑوں کی پیدا ہوگی, نامردوں کی پیدا ہوگی. چونکہ ہم نے منڈایا, میرا بیٹا منڈایا, میرا پوتا منڈایا, میرے پوتے کا بیٹا منڈایا, یہ 4 نسل ہو گئی. اس کے بعد 2 نسل, 6 نسل تک جو داڑھی مونڈے گا. اچھا, 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ ہجڑوں اور نامردوں کی پیدا ہوگی. اب کہیں گے ابھی جو لوگ پیدا ہوئے یہ ہجڑے کہاں پیدا ہوئے؟ آج سے 100 سال پہلے سب داڑھی رکھتے تھے. ہندو بھی رکھتے تھے, مسلمان بھی رکھتے تھے, کرسچن رکھتے تھے. آج بھی ہندوؤں کے جتنے پنڈت ہیں, چاہے آشارام ہو, چاہے صاحب وہ پنجاب کا وہ گرمیت سنگھ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سب کے چہرے پہ لمبی لمبی داڑھی. یہ صاحب دیکھ لیں, وہ جو یوگا ماسٹر ہے, وہ یوگا ماسٹر ہریدوار کا, اس کی بھی لمبی داڑھی ہوتی ہے. وہ داڑھی کا مذاق اڑانے والا دیکھا ہوگا کہ کورونا کال میں ہمارے پردھان منتری کی داڑھی بھی کتنی لمبی داڑھی ہو گئی تھی. اچانک کوئی دیکھے جو نام نہ جانتا ہو, چہرہ نہ دیکھا ہو, وہ سمجھ لے کوئی مولوی صاحب ہے, جو ٹیلی ویژن پہ آ کے بھاشن دے رہا ہے. کس قدر لمبی داڑھی, اور آج بھی داڑھی ہے. یہ داڑھی رکھنا مردوں کی پہچان ہے. اور جو داڑھی مونڈے گا 7 نسل تک, تو 8ویں نسل یا 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ نامردوں کی پیدا ہوگی. اللہ نے عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی, مردوں کے چہرے پہ داڑھی دی ہے. عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال اگے یہ عیب کی بات ہے, تو مردوں کے چہرے سے داڑھی کے بال ہٹے تو یہ بھی عیب
کی بات ہے. واہ. اس لیے عورتوں کو حسن اسی لیے ہے داڑھی کے بال چہرے پہ نہ رہے. اب مرد کا حسن یہ ہے کہ داڑھی کے بال مرد کے چہرے پہ رہے. واہ. یا ان کے لیے ہے. یہ بتا دیں کہ سر کے بال کتنی بڑی نعمت ہے, یہ داڑھی کے بال کتنی بڑی نعمت ہے, یہ ناخن کتنی بڑی نعمت ہے. سر سے لے کے پاؤں تک اربوں مہاسنکھوں صاحب روپے کی جو دولت اللہ نے جسم کی صورت میں دیا ہے, اس کا تم نے بدلہ کیا دیا, اس کا شکرانہ تم نے کیا ادا کیا, اس زندگی کو کس کام میں تم نے لگائی. اس کا سوال جب تک جواب بندہ نہیں دے گا 1 انچ نہیں ہٹے گا. دوسرا سوال ہوگا تم نے جوانی کس کام میں لگائی. بڑھاپے میں تو سارے لوگ نیک بن جاتے ہیں, بچپن میں تو سارے بچے کھیلتے کودتے ہیں. بڑھاپے میں بوڑھا آدمی کی جب کمر نہیں اٹھے گی تو وہ کیا گناہ کرے گا. بڑھاپے میں جب ہاتھ تھر تھرائے گا تو کیا شراب کا گلاس لے کے پیے گا. اصل توبہ جوانی کی ہے. کتاب میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالی 70 بوڑھوں کی توبہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. چونکہ جوان کے بدن میں شہوت خواہشات کی آگ لگی ہوتی ہے. جوان کے بدن میں تمنائیں ہیں, سینے میں آرزویں ہیں, وشیز ہیں, ڈیزائرز ہیں, بے شمار خواہشات ہیں. کسی کو دیکھنے کا, کچھ پینے کا, لڑنے جھگڑنے کا, بدکاری کرنے کا, کوٹھے پہ جانے کا. مگر جو خواہشات پہ کنٹرول کر لے خبردار نہیں قدم بڑھانا ہے. اور رونے لگے, اللہ سے بھیک مانگے, الہی گناہوں سے بچا دے, اب میں توبہ کرتا ہوں, میں گناہ نہیں کروں گا, تو جوان کی توبہ 70 بوڑھوں کی توبہ سے بہتر ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. اس لیے اصل عبادت جوانی کی. بڑھاپے میں سجدے میں جائے گا, پیچھے سے ہوا نکل جائے گی, روتا ہوا مسجد سے باہر آ جائے گا. بڑھاپے میں حج کرے گا, 99 حاجی حج کے بہت سارے ارکان چھوڑ کے روتے ہوئے آتے ہیں اور یہ کہتے اصل حج تو جوانی کا حج ہے. بڑھاپے میں تو ایک رکن ادا کرتا ہے, دوسرا رکن چھوڑتا ہے, ترتیب نہیں ادا کر پاتا, بیٹھ کے روتا ہے. اس لیے اصل حج جوانی کی, اصل نماز جوانی کی. آدمی عشاء پڑھ کے مسجد میں جائے, فجر کی نماز پڑھ کے آئے, اثر پڑھنے مسجد جائے, مغرب کی نماز پڑھ کے آئے. بڑھاپے میں جب مرض لاحق ہوگا تو آدمی 1 گھنٹہ پیشاب کو روک نہیں پائے گا, پیشاب اس کو ہر 1 گھنٹے کے بعد لگے گا, ریا خارج ہوگی. اس لیے اصل عبادت جوانی کی ہے. بڑھاپے میں کون زندہ رہے گا بڑھاپے تک؟ اس لیے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. جوانی میں زبان کا کیا استعمال کیا, آنکھ کا کیا استعمال کیا, خواہشات کا تم کنٹرول تم نے کیسا باندھا, شرمگاہوں کا کیسا استعمال کیا. تو سوال ہوگا جوانی کس کام میں گزاری. چوتھا سوال ہوگا, تیسرا سوال ہوگا مال کا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا. مالدار روک لیا جائے گا, جواب دو. گیہوں کا حساب, دھان کا حساب, آم کا حساب, کھیرا کا حساب, ککڑی کا حساب, یہ سارا حساب دو. سارا حساب دینے میں رہے گا مالدار, اور غریب 500 سال پہلے جنت چلا جائے گا. غریب صرف نماز کا حساب دے, غریب صرف روزے کا حساب دے. روزہ امیر غریب مرد عورت دیہاتی سب پر فرض ہے, اور روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے, اور نماز روزانہ 5 ٹائم فرض ہے. نماز میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. فجر میں 10 منٹ, ظہر میں 15 منٹ, عصر میں 10 منٹ, مغرب میں 10 منٹ, عشاء میں 15 سے 20 منٹ. 12 گھنٹہ ظہر فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. اس ٹائم میں وہ کمانے کا ٹائم ہے, اسکول کا ٹائم ہے, کھیتی باڑی کا ٹائم ہے, دکان میں بیٹھنے کا ٹائم ہے. اس وقت میں کوئی نماز فرض نہیں فجر سے لے کے ظہر تک, تاکہ خوب کماؤ, خوب کھاؤ, خوب کھیتی باڑی کرو, خوب دکان میں بیٹھو. جیسے ہی بدن کو فیول چاہیے دوپہر کے ٹائم میں, تو دوپہر میں ظہر میں اللہ کو سجدہ کر لے, پھر کام پہ جا, 2 گھنٹہ کام کر, پھر عصر میں خدا کو سجدہ کرنے آ جا, پھر 1 گھنٹہ بازار جا, پھر دن ڈوبنے کے بعد مغرب میں خدا کو سجدہ کر, پھر بال بچوں کے ساتھ رہ, اور رات میں آخری بڑی نماز عشاء کی نماز پڑھ لے. اس کے بعد سو جا, 8 گھنٹے کی گہری نیند لے, تاکہ دن بھر کی ساری تھکاوٹ تو دور کر جائے. کیا مطلب اللہ نے جو نماز کا ٹائمنگ رکھا ہے یہ بھی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. کام کے ٹائم میں جو اصل ٹائم ہے فجر سے ظہر کا, اس ٹائم میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. اشراق پڑھے تو ثواب نہیں, پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. چاشت پڑھے تو ثواب نہیں, پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. فرض کوئی نماز نہیں ہے, یہ ٹائمنگ ہے. تو تم 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سو, 8 گھنٹے دکان میں کام کرو, صرف 1 گھنٹہ نکال کر
5 بار اپنے پیدا کرنے والے خالق کو سجدہ کر، واہ واہ 1 گھنٹہ سجدہ کر، اللہ 24 گھنٹے کی برکتیں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تیرا چہرہ ہرا بھرا رکھے گا۔ واہ واہ، جو فجر کی نماز پڑھ لے دن بھر چہرہ کریم کی طرح چمکتا رہے گا۔ جو ظہر کی نماز پڑھے، جو فجر کی نماز پڑھے چہرہ چمکتا رہے گا۔ جو ظہر پڑھے روزی میں خوب برکت ہوگی۔ جو عصر کی نماز پڑھے بدن میں خوب برکت ہوگی، طاقت ملے گی، بیماری گھٹے گی۔ جو مغرب کی نماز پڑھے اس کی اولاد میں فرما برداری ہوگی، بچے آنکھ نہیں دکھائیں گے، بیٹی ماں باپ کو ٹھینگا دکھا کر غیروں کے ساتھ بھاگ کر خاندان کی ناک مٹی میں نہیں ملائے گی، آبرو کو دھجیاں نہیں اڑائے گی، یا بیٹے سینہ تان کر آنکھ دکھا کے باپ کو مارنے کی دھمکی نہیں دیں گے۔ جو مغرب کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے گا اولاد میں فرما برداری اللہ دے گا۔ جو عشاء کی نماز پڑھے گا اللہ نیند میں برکت دے گا۔ وہ 4 گھنٹے بھی سو جائے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اس کو ریفریش ہو کر صبح اپنی دکان، اپنے کھیت، اپنے کھلیان میں بیٹھا رہے گا۔ اور اس کے برعکس اپوزٹ میں جو فجر چھوڑے گا اللہ چہرے کا نور مٹا دے گا، اللہ چہرے کا نور چھین لے گا۔ وہ دن بھر چاہے لپسٹک لگائے کہ فیئر اینڈ لولی لگائے کہ لیکمی لگائے، چاہے جو کرنا ہو اسے، اس پائی میں جائے، چاہے جہاں جائے، اس پا ہاؤس میں جائے، جب صاحب وہ بیوٹی پارلر میں جائے، چہرے پہ جو حقیقی چارمی ہے اللہ اس کو مٹا دے گا۔ جو ظہر چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکتیں مٹا دے گا۔ وہ 1000 کنٹل مکئی اپجا لے اللہ تعالیٰ برکت ہی ختم کر دے گا۔ سر ڈھانپے گا پیر کھلے گا، پیر ڈھانپے گا سر کھلے گا۔ کروڑوں کمانے کے بعد بھکاری رہے گا، 5 کروڑ کما لے گا، 6 کروڑ کی زمین خرید لے گا، ہاتھ سکھا فقیر بھوکا، ساری زندگی وہ قرضہ ادا کرتا رہے گا، اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، زندگی کی سچی خوشی اس کو نہیں مل پائے گی۔ اور جو شخص ظہر پڑھے گا معمولی بھی کما لے اللہ اس میں برکتیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سوکھی روٹی میں برکت دے گا، کم کمائی میں برکت دے گا، زندگی ہریالی سے بھرپور رہے گی۔ عصر کی نماز جو چھوڑے گا بدن میں طاقت دے گا، بدن سے طاقت اللہ چھین لے گا۔ جو مغرب چھوڑے گا اولاد سے فرما برداری اللہ چھین لے گا۔ آج جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا ہوگا، اپنی حرکتوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اولاد کی نافرمانی میں ہماری نمازوں کے ترک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، ابھی عمر ہو رہی ہے 50 سال، یہ بتا دیں 35 سال کی نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں، اس کو تو ادا کرنا پڑے گا۔ 35 بار حج بھی کر لیں مگر یہ 35 سال کی نماز آپ کے ذمے سے چھوٹے گی نہیں، ساقط نہیں ہوگی، اس کو تو ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر 35 سال کے بعد آج سزا ملی ہے، اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے، بیوی باقی ہو گئی ہے، اور سب بدن 1 درجن بیماری سے گھر گیا ہے، تو پھر آپ کو نہ دوسروں کو کوسیے کہ تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے۔ یہ عورتوں کا کام ہے، اس کو نزلہ بھی ہوتا ہے تو بولتی ہے کہ شوہر کی وجہ سے ہوا، اس کو پیٹ میں گیسٹرک کی بیماری ہوتی ہے وہ بولتی ہے شوہر کی وجہ سے ہوا ہے، اگر اس کے پیر کا ناخن بھی ادھر جائے شوہر بولے کیا ہوا، بولا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو تمہاری وجہ سے، عورتوں کی کمزوری ہے، وہ خود بھوکی رہے، صبح اٹھے دن کے 12 بجے ناشتہ کرے، شام کے 6 بجے کھانا کھائے، رات کے 1 بجے رات کا کھانا کھائے۔ گیسٹرک کی بیماری تو ہوگی، 8 گھنٹے بھوکی رہنے کے بعد وہ دوپہر میں 12 بجے جو ناشتہ کرے گی وہ گیسٹرک کا مرض تو ہوگا، پھر وہ دوائی بھی فیلیور ہو جائے گی۔ اس لیے وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، جو نمازوں کا پابند ہوگا وہ وقت پہ کھائے گا، وہ وقت پہ سوئے گا، وہ وقت پہ اپنے کام کا آغاز کرے گا۔ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، شوہر کے سامنے وہ مصلی بچھاتی ہے اور دیکھتی ہے شوہر ادھر چلا گیا ہے، ادھر مصلی سمیٹ کے رکھ دیتی ہے، اور جب دیکھتا شوہر آیا ہے نماز عصر کے ٹائم میں، بیوی بچی سے کہتی ہے کہ مصلی کہاں ہے، مصلی کو جھاڑنے لگتی ہے، اس کو سیدھے ڈھنگ سے بچھاتی ہے، اور دیکھا شوہر ادھر گیا، ادھر مصلی اٹھا کے رکھ دیتی ہے، نمازوں میں سستی کرتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں قمت علی باب النار، ہم جہنم کے دروازے پہ جب کھڑے ہوئے، رائی تو اکثر اہل النساء، مصطفیٰ کہتے جب میں نے جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور جب میں نے جہنم میں دیکھا تو دیکھا کہ جہنم میں کثرت سے صرف عورتیں ہیں، کثرت سے عورتیں ہیں جہنم میں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے اور ایک آدمی جنت جائے گا۔ تو جنت میں کروڑوں لاکھوں میں کوئی جائے گا اور جہنم میں تھوک کے تھوک جائیں گے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ مسجد میں کم لوگ نمازی ہیں اور باہر میلہ میں ہزاروں لوگ ہیں، جلسے میں کم لوگ بیٹھ کر قرآن حدیث سن رہے ہیں اور میلہ میں ہزاروں لوگ ہیں۔ اسی سے سمجھ جائے کہ جہنمی کی تعداد زیادہ ہے، جنتی کی تعداد کم ہے۔ جنتی کتنے ہیں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن مت لیں اس کا جو میلہ میں گھوم رہا ہے،
بلکہ آپ بھی میلہ میں گھومتے، مگر اللہ نے آپ کو بچایا، آپ کو توفیق دے دی کہ جنتی ماحول میں بیٹھ کے جنت کے ماحول میں ہو رہا۔ یہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ آپ ان غافلوں کی طرح نہیں ہوئے، اللہ نے اپنے ذاکرین کی صف میں آپ کو شامل فرمایا ہے۔ نیگیٹو نہیں سوچیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں۔ پازیٹیو سوچیں گے تو بالکل اپنے آپ میں ہمیشہ سوچیں گے دوسرا کیا کر رہا ہے کریں، ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہ میرے مولانا کا کام ہے، جب وہ برائی دیکھے تو ڈانٹ ڈپٹ کے روکے۔ دوائی جو تلخ ہوتی ہے وہ زیادہ اثردار ہوتی ہے۔ ہمیشہ میٹھی دوائی دیں گے، میٹھی دوائی کا فائدہ نہیں ہوتا اتنا۔ جو دوا زیادہ تلخ ہوتی ہے، جو دوا زیادہ کڑوی ہوتی ہے، وہ زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ حضور فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، if any one of you sees an evil action he should stop it with his hand۔ جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے برائی کو روک دے۔ if he is unable to do so فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک پاتا ہے تو زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی نہیں روک پاتا ہے فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے اس برائی کو برا جانے۔ یا ایمان کا سب سے لویسٹ ڈگری ہے یا سب سے کمزور پارٹ ہے ایمان کا جو دل سے برا جانے، اور جو دل سے بھی برائی کو برا نہ جانے وہ اپنی خیر منائے۔ خیر منائے کہ ایمان کا کیا حصہ اس کے دل میں ہے۔ یا لویسٹ ڈگری ہے شراب کو برا جاننا، داڑھی کو برا جاننا، سود کو برا جاننا، بے پردگی کو برا جاننا، نماز چھوڑنے کو حرام جاننا۔ یہ کم جانے کی ایک شخص کتنا بد نصیب ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور جو نماز چھوڑنے کو بھی اچھا سمجھے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان چوراہے پہ لوٹ جائے گا۔ جو حرام کرنے والوں کو ساتھ دیتا ہو، ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، وہی ظالم وہ نہیں ہے جو ظلم کرتا ہے، وہ ابھی ظالم ہے جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کے ساتھ 10 قدم چلتا ہے، جو ظالم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، جو ظالم کے ساتھ مسکراتا ہے، وہ بھی اس ظلم میں ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اگر تو اس کو نہیں روک سکتا ہے ہاتھ سے، نہیں روک سکتا ہے زبان سے، کم کم اس کا بائیکاٹ تو کر سکتا ہے۔ اس ظالم کے ساتھ نہ بیٹھیں گے، ظالم کے ساتھ ظالم کی بات نہ سنیں گے، ظالم کے ساتھ نہ رہیں گے، ظالم کی بیٹی کی شادی میں نہ جائیں گے، ظالم کی دیوار کے سائے میں نہیں رہیں گے۔ اگر یہ کوالٹی بھی دل میں نہیں ہے تو سمجھ لے کہ تیرا دل مر چکا ہے، تیرا دل اندھا ہو چکا ہے۔ سماج میں جو سود کھانے والے ہیں اس کے گھر میں ایک گلاس پانی نہیں پی، جو لوگ حرام کمائی کرنے والے ہیں اس کے بیٹے کا ولیمہ مت کھا، اس کے صوفہ پہ مت بیٹھ، اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں مت جا۔ جس امام اعظم کی آپ پیروی کرتے ہیں اس امام اعظم کے بارے میں آپ نے جانا ہے، ایک بار چوری کی ایک بکری چوری ہو گئی، ایک بکری کی چوری ہو گئی۔ امام اعظم نے ایک سال تک 6 مہینے تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، یا سوچ کر شاید یہ گوشت اسی بکری کا نہ ہو، شاید یہ گوشت اسی بکری کا نہ ہو۔ 6 مہینے تک، سال بھر تک آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ایک شخص نے آپ سے آپ سے قرض لیا تھا، وہ قرض لیا تھا۔ ایک بار جنازے میں حاضر ہوئے، زبردست دھوپ تھی، لوگ بھاگ کے درخت اور دیوار کا سایہ ڈھونڈتے تھے۔ میرے امام اعظم وہ دیوار کے سائے میں کھڑے نہ ہوئے۔ کسی نے کہا حضور بہت سخت دھوپ ہے، آپ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں تاکہ تھوڑی سی راحت مل جائے۔ کہا نہیں کھڑا رہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ گھر والا مجھ سے پیسہ قرض لیا ہے، یہ میرا قرض دار ہے، اور حدیث میں آیا ہے قرض دے کر جو نفع لیا جائے وہی سود ہے۔ اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں رہا، یہ نفع لینا، فائدہ لینا ہو گیا، اس لیے میں اس کی دیوار کے سائے میں نہیں رہوں گا، یہ میرا قرض دار ہے۔ خوب مزے لے کے ولیمہ کھانا آدھا پھینکنا، خوب مزے لے کر گاڑی پہ جب بیٹھنا، خوب مزے لے کر شرابی ظالم پاپی سودخور کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنا۔ تنہا بیٹھے ہیں عالم، کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا، تنہا بیٹھے ہیں مولانا، کوئی ان کے پاس حرام و حلال سیکھنے نہیں جاتا۔ ان کے پاس کچھ مت کر، عالم کے پاس آ کے بیٹھ جا، نائب پیغمبر کے پاس جب تک بیٹھا رہے گا چہرہ دیکھتا رہے گا، تیری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، چونکہ نائب پیغمبر ہے۔ جس طرح پیغمبر اعظم علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، سرکار کا چہرہ دیکھنا عبادت، اسی طرح حضور کا جو نائب ہے ان کی صحبت میں بیٹھ، اس سرکار کی بات ان کی زبانیں سن، فیض سے بھرا ہوا رہے گا۔ عالم کے پاس نہیں جانا ہے، ڈکیت کے پاس جانا ہے۔ مکھیا شرابی ہے، اس کے
کے پاس دوڑنا ہے, سمیتی سودخور ہے اس کے پاس دوڑنا ہے, ودھائک زناکار ہے اس کے دروازے پہ ہزاروں کی بھیڑ لگی ہے, صاحب یہ مرڈرر ہتھیارہ ڈکیت چور ہے, یہ ایم پی اس کے پاس 50 گاڑی آگے پیچھے کی بھیڑ لگی ہے. یہ مت دیکھنا جیسا وہ ہے اس کا ساتھ دینے والا بھی ویسا, اس کا دل اجڑا ہوا ہے, اس کا دل مرا ہوا ہے. عالم کے پاس کون بیٹھے گا, جلسے میں قرآن حدیث کون سنے گا؟ اب وہی سنے گا جس پر اللہ اپنا فضل کرے گا, وہی دینداروں سے محبت کرے گا. جو خود جنتی ہوگا وہ جنتی سے پیار کرے گا, جو خود جنتی ہوگا وہ جنتی سے پیار کرے گا. نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت. خود جو جنتی ہوگا وہ جنتیوں سے پیار کرے گا, اور خود جو جہنمی ہوگا وہ جہنمی سے پیار کرے گا. منہ بوکا بن کے نہیں رہنا ہے, گونگا بن کے نہیں رہنا ہے. سماج میں اگر گونگا رہا آدمی اور برائی کے خلاف نہیں بولا تو اللہ کا عذاب عام نازل ہو جائے گا. جب تک زندہ ہے مسلمانوں کی کوالٹی ہے امر بالمعروف کرتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, اچھی بات کا حکم دیتے رہنا, اچھی باتوں کا حکم دیتے رہنا. یہ مومن کی کوالٹی ہے, یہ عالموں کا منصب ہے کہ وہ زبان سے بول, جمعہ کے خطاب میں برائی سے روکے, عیدین کے خطبے میں برائی سے روکے, وہ ہر مجلسوں میں مصطفیٰ کی حدیث سنا کر برائی سے روکے. آج وہ ساری کوالٹی بند ہونے کی وجہ سے ہمارا غریب بھی اجڑا ہوا, ہمارا مالدار بھی اجڑا ہوا, ہمارے پڑھے لکھے بھی اجڑے ہوئے, ہمارے جاہل بھی اجڑے ہوئے. ایک چیپٹر کھولتا ہوں, غریب کیسا تھا, مالدار کیسے تھے, نوکر کیسا تھا, مالک کیسا تھا, مرد کیسے تھے, عورت کیسی تھی, کیسی تہذیب تھی, کیسا سما تھا. بغداد معلیٰ کا نام سنا ہوگا, بصرہ کا نام سنا ہوگا, کوفہ کا نام سنا ہوگا. بصرہ کا ایک رئیس تھا عربوں میں کھیلنے والا, اس کا ایک باغ دیہات میں تھا, جیسے بہت سارے لوگوں کا گھر کشن گنج میں ہے, اس کا ایک باغ دیہات میں ہوتا ہے. وہ سنڈے آتے ہیں, اپنے 2-4 دوست کو بٹھا کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میرے دھان کے کھیت دیکھنا, چلو آم کا باغیچہ دیکھنا, چلو ہم نے 100 پیڑ لیچی لگوایا ہے اس کو دیکھنا, یہ لیچی کا موسم ہے, اس لیچی کے موسم میں چلو کھاتے ہیں آج اپنے درخت کا, اپنے باغ کے پیڑ کی لیچی کھاتے ہیں. شہر سے لوگ لاتے ہیں. بصرہ کا رئیس دیہات میں اس کا باغ تھا, انگور کا باغ تھا, کھجور کا باغ تھا, بہت بڑے خطہ ارض پہ اس کا باغ پھیلا ہوا تھا. دوست کو کبھی کبھی لاتے تھے. ایک مبارک نام کا ایک شخص تھا جو اس باغ کی رکھوالی کرتا تھا, جیسے آج کل نوکر غلام لوگ رکھتے ہیں باغ کی نگرانی کرنے کے لیے, نوکر نگرانی کرتا تھا. وہ رئیس ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ آیا, مالدار ارب پتی دوستوں کے ساتھ, اور کہا مبارک ہمارے بڑے قیمتی دوست ہیں, آئے ہیں, انگور میٹھا توڑ کے لاؤ اور ہمارے دوستوں کو کھلاؤ. چنانچہ مبارک سامنے والے پیڑ سے انگور توڑا اور سامنے رکھ دیا, اور انگور جب کھایا باغ کے مالک نے, اس کے دوستوں نے, انگور کھٹا تھا. کہا مبارک تم کو میں نے کہا یہ ہمارے معزز دوست مالدار دوست ہیں, اس کے لیے میٹھا انگور توڑ کے لاؤ. انہوں نے پھر دوسرے پیڑ کا انگور توڑا اور لا کے رکھ دیا. اتفاق سے وہ انگور بھی کھٹا تھا. پھر مبارک نے کہا, تھوڑا مبارک کو تیور بدل کر مالک نے کہا باغ کے, میں نے تم سے کہا یہ ہمارے بڑے مالدار بڑے قیمتی دوست ہیں, میٹھا انگور لاؤ. تیسرے پیڑ کے پاس گیا, پھر توڑا, لائے, اتفاق سے وہ بھی کھٹا تھا. وہ کہا مبارک تم نے نہیں سنا میری بات, میٹھا انگور میٹھا میٹھا, یہ ہمارے دوست میرے شہر سے آیا ہے, کیا سوچیں گے, اور تم میٹھا انگور کی بجائے کھٹا لا رہے ہو. وہ کہا حضور معاف فرمائے, میں کیسے جانوں کہ کس درخت کا انگور میٹھا ہے؟ اللہ الصمد, میں کیسے جانوں کس درخت کا انگور میٹھا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہی کہ آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے. آپ نے نہیں کہا تھا اس باغ میں انگور کھاتے رہنا, آپ نے کہا تھا نگرانی کرنا. میں نگرانی کرتا ہوں, میں نے انگور چکھا نہیں ہے, تو میں جانوں کیسے کس پیڑ کا انگور میٹھا ہے, کس کا کھٹا ہے. باغ کا مالک کہا سچ, کہا ہاں سچ, کہا سچ, کہا ہاں سچ. مومن جھوٹ نہیں بولتا. باغ کا مالک چہرہ دیکھتا رہا, اس زمانے کا نوکر غلام. اس طرح ایماندار, جبکہ سی کیمرہ بھی نہیں ہے کہ میں آ کے کھنگالوں کے کب دیکھا, کہاں توڑا, کہاں کھایا. وہ اگر 2-4-10 انگور کھا بھی لیتا, اپنے گھر میں 10 kg بھیج بھی دیتا, تو مالک کو کیا پتا چلتا جہاں ہزاروں پیڑ لگے ہوئے ہیں. اللہ کا ڈر. عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں, ایک چرواہے کے پاس ہزاروں بکریاں تھی. کہا کہ بھوک لگی ہے, ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو. چرواہا بولا کہ یہ میں تو نگراں ہوں, چرواہا ہوں, بکری کا مالک تو شہر میں رہتا ہے, میں تو نگرانی کرنے والا ہوں, میں کیسے بیچوں؟ کہا آپ نے کہ ایک بکری بیچ ڈالو,
पैसे भी मिल जाएंगे और मालिक को कह देना कि एक बकरी मर गई। जब हजारों बकरियां यहां हैं, कोई मरेगी, कोई कमजोर होगी, कोई बीमार होगी, तो कह देना बकरियां मर गई। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने से उस चरवाहे ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। चरवाहे ने क्या कहा? चरवाहे ने कहा ठीक है, मालिक तो शहर में रहता है, मैं कह दूंगा कि 5 बकरियां मर गईं, मैं आपके हाथ बकरी बेच दूंगा, पैसा ले लूंगा, मालिक नहीं देखेगा। लेकिन ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह को कहां ले जाऊं? अल्लाह को कहां ले जाऊं? वो अल्लाह जो हर वक्त मुझको देखता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दंग रह के कहा, चरवाहा इतना खुदा की मौजूदगी पे विश्वास करता है कि मालिक रहे शहर में, ये यहां अल्लाह के डर से गुनाहों से बचता है। चरवाहे के ईमान का ये आलम है, उस जमाने के मुत्तकी परहेजगार लोगों के ईमान का क्या आलम होगा। इसलिए आज दुनिया में जो ज़िना, शराब, सूद, पुलिस की मौजूदगी में ज़िना, कचहरी की मौजूदगी में ज़िना, इस्लाम के खिलाफ बोलता है। इस्लाम का अकीदा है कि अल्लाह हर वक्त तो देख रहा है, अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है, 2 फरिश्ते कांधे पर हैं हमारे अमाल को लिखने वाले। अगर ये अकीदा परवान चाहा दुनिया में, और दुनिया के लोग मजबूत यकीन लिए रहे कि अल्लाह देख रहा है, बांस के खेत में, मकई के खेत में, 5 स्टार होटल में, नदी के किनारे, ये अकीदा मजबूत होता जाएगा, दुनिया से गुनाह घटता चला जाएगा, दुनिया से गुनाह घटता चला जाएगा। काफिर तो कहता ही नहीं कि अल्लाह है, मुसलमान कहता भी है तो जबान से कहता है, हल्क के नीचे नहीं उतरता है। और जिस दिन हल्क के नीचे ये ईमान उतर जाए, उस दिन वह रात के सन्नाटे में अल्लाह से डरेगा, वह दिन के उजाले में अल्लाह से डरेगा। क्या डर खौफ एक नौकर का। वो बाग का मालिक बोला, मुबारक ये बात सच कहते हो? कहा हुजूर सच कहता हूं, मेरा रब जानता है मैंने आपके बाग का एक अंगूर चखा नहीं है। कहा मुबारक एक बात बताओ, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल को हिला डाला है, तुम्हारी शादी हुई है? कहा नहीं शादी हुई है। मुझ गरीब मिस्कीन नौकर बाग में काम करने वाले को कौन अपनी बेटी देगा? कहा कि अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, अल्लाह समझ, कैसे मालदार कैसे रईस हैं, अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं तो मुबारक ये नहीं बोला हाँ हाँ मत दीजिए, आप मालिक हैं, आप बाग के मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं, अरबपति कहीं नौकर को बेटी देगा? नहीं नहीं हुजूर, ये नहीं बोला। क्या वो मुबारक चूंकि पढ़ा लिखा आदमी था, वह नौकरी करना ऐब की बात नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करना, मजदूरी करना ऐब की बात है, झूठ बोलना ऐब की बात है, शराब बेचना ऐब की बात है, सूद खाना ऐब की बात है, मगर गुनाह करना ऐब की बात है, मगर चाय बेचना, हलाल कमाना, यह ऐब की बात नहीं। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। इसको गिरा बांध के रखना पड़ेगा। अल्लाह को जवाब देना है। 2 फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह देख रही है, मरने के बाद कल हिसाब देना है। इस अकीदे को मजबूत रखना है तो बंदा सोने की दीवार, मिट्टी की दीवार दोनों को बराबर समझेगा। क्योंकि अकीदा आखिरत कमजोर हो रहा है और अल्लाह देख रहा है, ये अकीदा कमजोर हो रहा है, इसलिए बंदा कहता मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी घर, मकान, दुकान, अच्छा खाना पीना, कपड़ा, बेटी, दामाद, नौकर, चाकर अभी चाहिए, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कमजोरों की कहानी है जो 1 मिनट को खुशहाल बनाना चाहता है और जहां खरबों साल रहना है वहां की आग अपने हिस्से में करना चाहता है। अक्लमंद वो है जो 1 मिनट जैसे तैसे रह जाए ताकि खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। अक्लमंद हमेशा आखिरत की बात करता है। मुबारक को कहा बाग का मालिक, अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं तो वो क्या कहता है, जवाब सुनिए। सारे मुसलमान गौर से सुने। बस 10 लाख चाहिए, बुलेट चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, सारी जिंदगी बीवी की नौकरानी नौकर बन के रहें, उसकी गुलामी में रहें, उसके एहसान तले दबे रहें, सब चलेगा, मगर 7 लाख रुपया चाहिए ताकि उसकी शादी ही में सारा खर्चा हो जाए और हम शौहरे नामदार बन के रहें, अपना पैसा खर्चा ना हो, उसी के तेल से मछली तल दें, वो सारा खर्चा उसी से हो जाए, जेवरात, बाजार, मंडप का खर्चा, गाड़ी, कपड़े का खर्चा सब उसी से हो जाए। किस कदर छोटी सोच हो गई। मुबारक कहने लगा हाँ, यहूदी शादी ब्याह में माल देखता है। मुबारक क्या कह रहा, इस्लामी अकीदा कह रहा है। कौन? बाग के मालिक से कहता हाँ, अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मुबारक कहता है यहूदी शादी में माल देखता है। जो लोग शादी में माल की बात करते हैं, गाड़ी, छकड़ा, बुलेट, जब चलता है बुलेट, जमीन थर थर कांपती है। सब लड़के की तमन्ना है कि बुलेट मिले, जमीन थर थर कांपेगी, बुलेट चाहिए, बुलेट, सब गंवार को बुलेट चाहिए। और आजकल जो
کلوا ہے اس کلوے کو بھی حور جیسی عورت چاہیے. یہ اپنا آئینہ نہیں دیکھتا کہ میرا منہ کیسا ہے, اس کو گوری عورت چاہیے, اس کو کرینہ جیسی خوبصورت چاہیے. اس کو کہیے تیری بہن جو کالی ہے وہ کہاں جائے گی؟ اگر ہر لڑکا گوری عورت کو پسند کرے تو تیری کالی بہن کو کون اٹھائے گا؟ تیری کالی بہن کس کے نکاح میں جائے گی؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھتا, وہ اپنا قد نہیں دیکھتا, وہ سب سپنا پالے ہوا ہے کہ بیوی حسین ہونی چاہیے, چاہے اس کے 4 حمل ہاسپٹل میں گرے ہوں مگر منہ خوبصورت ہونا چاہیے, چاہے اس کی ماں آوارہ ہو مگر منہ خوبصورت ہونا چاہیے, صرف منہ خوبصورت ہونا چاہیے, چاہے دل اجڑا ہوا ہو, کردار اجڑا ہوا ہو. ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ والا امرات السودا, مصطفیٰ فرماتے ہیں والا امت السودا ذات دین افضل. آقا کہتے ہیں کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے, کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. گوری ناری خوبصورت عورتیں اگر شوہر سے زیادہ خوبصورت اس کا دیور مل گیا, شوہر کو دھکے دے کے بھگا دیتی ہے, دیور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا لا تزوجوہن لے حسنہن, عورتوں کا صرف حسن دیکھ کے شادی مت کر. آج گنوار, جاہل, پڑھا بے پڑھا, لچا, لفنگا, چپراسی, ماسٹر, داروگا سب یہی کہتا ہے خوبصورت خاتون چاہیے. 1 سال کے بعد جب وہ لڑکی حقیقی رنگ دکھلاتی ہے, پہلے تو گورا رنگ دیکھ کے اس پر فدا ہونا چاہتا ہے, جب اس کے بعد وہ حقیقی رنگ دکھلاتی ہے تب بات بند ہے. سسرال میں پھینک دیا, طلاق دے دیا, گھر سے باہر نکل گیا, زہر کھا کے مر گیا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. سب سماج میں ایسا ہو رہا ہے. پہلے گورا رنگ دیکھا تھا, اب زہر کھا کے مرنا چاہتا ہے. مصطفیٰ سے ہٹ کے جو جیے گا وہ کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچے گا. حضور نے کہا دینداری دیکھنا نکاح میں, اور تم نے مال دیکھا, حسن دیکھا. آج اگر نکاح ٹوٹ رہا ہے, طلاق ہو رہی ہے, سماج بکھر رہا ہے, تو خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہر چیز بمنزل نخواہد رسید. مصطفیٰ کے خلاف جو کرے گا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا. وہ مبارک کیا کہتا ہے؟ ہاں یہودی مال دیکھتا ہے, نصرانی حسن دیکھتا ہے شادی میں. یہودیت ہے یہ جو مال دیکھے شادی میں, نصرانیت ہے یہ جو شادی میں صرف خوبصورتی دیکھے. یا چہرہ چاٹنا ہے, چومنا ہے, یا صرف اولاد اور نسلوں کو دیکھنا ہے. خاندان آباد ہوتا ہے اولاد سے, شادی ہوتی ہے اولاد کے لیے, نہ کہ صرف چہرہ چومنے اور چاٹنے کے لیے. اولاد کیسی ہوگی؟ اولاد فرما بردار, اولاد صحیح الاعضاء, اولاد ہو فرما بردار. اس کے لیے جس زمین سے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے اس زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے. ماں ہے زمین, باپ ہے بیج ڈالنے والا. بیج ناکارہ ہو اور زمین ناکارہ ہو تو فصل جلی ہوئی پیدا ہوتی ہے. جب ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ, اور باپ ہو اپنے وقت کا صحیح اور متقی پرہیزگار انسان, تب بیٹا زمانے کا قطب پیدا ہوتا ہے, تب بیٹا ابدال پیدا ہوتا ہے. جب ماں تھی فاطمۃ الزہرا اور باپ تھے شیر خدا مولا علی, دن بھر جہاد رات بھر سجدہ, تب بیٹا اتہاس رچنے والا حسن اور حسین پیدا ہوا. اس ماں زمین ہے, اس لیے صرف چہرہ چومنے کے لیے بیاہ مت کرنا, اولاد کے لیے بیاہ کرنا. تو ماں جو زمین ہے وہ زمین سڑی ہوئی نہ ہو, وہ زمین گلی ہوئی نہ ہو, وہ زمین جلی ہوئی نہ ہو, زمین زرخیز ہو, دیندار ہو. یہودی مال دیکھتا ہے, نصرانی خوبصورتی دیکھتا ہے. اور مبارک کیا بولا؟ محمدی دین دیکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمدی دین دیکھتا ہے, محمدی دین دیکھتا ہے. مبارک سے کہا باغ کے مالک نے تم ٹھہرو, میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں, پھر میں تم سے بات کرتا ہوں. وہ گئے اپنا شہر, اپنی بیوی سے کہا مبارک تو تعجب خیز نکلا, اتنا ایماندار اس کہیں دیکھا نہیں گیا. میری ایک بیٹی ہے, حسن و جمال کی مجسمہ, چاہتا ہوں اس بیٹی کا عقد میں مبارک سے میں کر دوں. تیری کیا رائے ہے؟ جب شوہر لاجواب تھا, وہ عورت آج کل کی عورتوں کی طرح ڈائن اور جو
نوکرائن نہیں تھی. نہیں میری بیٹی کی شادی اس نوکر سے ہوگی تو دنیا کیا کہے گی اور میری بیٹی کو کیا کھلائے گا. نہیں, وہ کیا بولتی ہے, میں بھی سوچتی تھی میری بیٹیا کا شوہر جنتی اور ولی مل جائے, ایماندار ملے. آپ کی جو رائے ہے میں اس رائے سے متفق ہوں, البتہ بیٹی جوان ہے, اس سے مشورہ کر لیا جائے. انہوں نے بیٹی سے جا کر ماں بولی کہ بیٹا باپ نے تیرے لیے ایماندار مبارک کا سلیکشن کیا ہے. اگر آج کی بیٹی ہوتی تو کہتی نہیں نوکر کے ساتھ میں ایک باغ کے مالک کی بیٹی کبھی نہیں شادی کروں گی, میں مر جاؤں گی, میں دیوار سے سر ٹکرا لوں گی, میں مر جاؤں گی, خودکشی کر لوں گی. جیسا ماحول ویسی اولاد. وہ کیا بولی, میری ماں کی جو مرضی ہے, میرے باپ کی جو مرضی ہے, باپ ماں کی مرضی پہ سرے تسلیم جھکا دیتی ہو. ماں باپ کی مرضی پہ سرے تسلیم جھکا دیتی ہو. ماں باپ کی مرضی پر سرے تسلیم جھکا دیتی ہو. یہاں ہمارا جوکر بیٹا بولتا باپ آپ کو اسی لڑکی سے شادی کروانا ہوگا ورنہ بیٹا سے ہاتھ دھو بیٹھیے گا. اور لڑکی بولتی ہے اس سے میں نے پیار کیا ہے, اس سے شادی کروانا ہوگا نہ تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی. ماں باپ مرتا کیا نہ کرتا, کہا چلو جاؤ جو تمہارے مقدر میں ہے, جہاں تم چاہتی ہو وہیں جاؤ. جیسا ہم ویسی میری اولاد. اگر باپ کیسا لاجواب, ماں کیسی لاجواب, اولاد کیا بولتی ہے, ماں باپ کی مرضی پہ سرے تسلیم خم ہے. جو اپنی مرضی سے شادی کرے گا اس شادی میں کبھی ٹھہراؤ کبھی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. جو ماں باپ کی پسند کے مطابق شادی کرے گا اس شادی میں برکتیں ہوتی ہیں, اس میں رحمتیں شامل ہوتی ہیں. اس لیے یہود و نصارہ کی طرح لو میرج کی کو مسلم سوسائٹی میں داخل مت دے, بلکہ نیک پرہیزگار عورت کو پریفرنس دے, ترجیح دے. اگر لڑکی نیک ہوئی اولاد کا نیک بننا طے ہے. سماج کے رئیسوں سے مشورہ لیا گیا کہ میں اپنے غلام مبارک سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتا ہوں. سارے ارب پتی دوست, چکے وہ خود ارب پتی تھا, اس کے دوست ارب پتی تھے, سب نے کہا ہاں اس ایماندار آنےسٹ لڑکا کہاں ملے گا, کیونکہ مالداروں کے دماغ میں تقوی کی کیفیت تھی. میں کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے مالدار, آج ہمارے غریب جو جنت جانا تھا وہ شرابی چرسی بن گیا. جو ہمارے مالدار کو دولت خرچ کر کے مدرسہ میں مسجد میں مسجد بنا کر مدرسہ بنا کر غریبوں مسکینوں کو دے کر عالموں کی خدمت کر کے بیماروں کا علاج کروا کے دولت خرچ کر کے جنت خرید لیتا, مگر وہ سارے پیسے LED ٹی وی خریدنے میں, سارے پیسے ناچنے گانے میں, ڈی جے میں, سب میں خرچ ہو رہے ہیں, مگر دین کی راہ میں خرچ نہیں. دولت نے جہنم میں داخل کیا, یہاں غریبی نے جہنم میں داخل کیا. جبکہ غریبی جنت جانے کا شاندار ذریعہ, مالداری جنت جانے کا شاندار ذریعہ. دین نہیں ہے تو مالداری بھی آفت, غریبی بھی آفت. جہاں دین ہے مالداری بھی میں بھی جنت ہے, غریبی میں بھی جنت ہے. اصل چیز دینداری ہے. ماں رئیسوں نے مشورہ دیا, سارے کوفہ کے رؤسا کی موجودگی میں مبارک کو بلایا گیا اور مبارک کو ان کے نکاح میں بصرہ کا ارب پتی اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا. ہر طرف سے مبارکبادیاں آنے لگیں. اب مبارک کی شادی کو مبارک اور مسعود سمجھا گیا. معلوم ہے سارا کام تو اللہ ہی کرتا ہے, قدرت کا قانون ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. مبارک آپ اگر تقریر سنتے ہیں, اگر آپ نے اسلامی اسٹڈی اسلامک تاریخ پڑھی ہے, عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا. اسلامی تاریخ میں 10 بڑے محدثین ہیں, ان محدثین میں ایک نام عبداللہ ابن مبارک کا آتا ہے. تو وہ مبارک ہی تھا جو باغ کا رکھوالی کرنے والا. وہ خاتون تھی عرب پتی بنانے کی بیٹی ہونے کے باوجود تہجد پڑھنے والی. اور جب لڑکا ایماندار اور لڑکی مہذب ملی, انہی دونوں جوڑے سے جو تیسرا وجود تیار ہوا اسی کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. جب باپ ہو مبارک جیسا تب بیٹا عبداللہ ابن مبارک ہوا. جب باپ ہوئے علی, ماں ہوئی فاطمہ, تب بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوا. جب باپ ہوئے موسیٰ جنگی دوست اور ماں ہوئی سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ, تب بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. جب باپ سید غیاث الدین جیسا زاہد اور ماں رات کے آخری پہر مصلی پہ سجدہ کرنے والی, تب بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری جنم لیا. جب باپ ہوئے عابد و زاہد اور ماں ہوئی اجنبی مردوں سے سارا جسم چھپانے والی, تب بیٹا نائب غریب نواز خود
नवाबुद्दीन बख्तियार काकी की सूरत में पैदा हुआ। जब माँ हुई राबिया असर सैयदा जुलेखा जैसी, और बाप हुए आबिदो जाहिद, तो बेटा बादशाह से लेके चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। और जब बाप हुआ मुफ्ती नकी अली खां और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का सरदार अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब दादा हुआ हुज्जतुल इस्लाम और नाना हुआ मुफ्ती आज़म हिंद, पर नाना हुआ आला हजरत, और बाबा हुए मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ हुई सारा जेवर बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली। तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा साहब किबला की तकरीर के दौरान खतीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज़ अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है। आप इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने अपनी तकरीर में जो भी बातें आप तक पहुँचाई हैं उसको संजीदगी से गिरह बांध के रखेंगे। मैंने अपनी तकरीर में बताया आपके सामने के मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की हिफाजत कीजिएगा। 5 घंटे बच्चे स्कूल में पढ़ें, आधा घंटा डेली कंपलसरीली मकतब में आलिम के पास अपने बच्चे को भेजें। 5 घंटा फिजिक्स पढ़ेगा ताकि बच्चा नौकरी मिले, दुनिया में खुशहाल रहे, और आधा घंटा कुरान हदीस पढ़ेगा ताकि मरे तो मुस्तफ़ा की जन्नत मिले। यहाँ भी खुशहाल रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जन्नत जाने के लिए इससे ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में 60 साल 65 साल तक नौकरी करनी है, 30 साल पढ़ना है। इसके लिए 8 घंटे 10 घंटे, जहाँ खरबों साल जन्नत में रहना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरी कौमों के मुकाबले में मुसलमानों को डबल मेहनत करनी है। 1 man 2 मिशन। हम आदमी एक हैं, हमारा मिशन 2 है। एक मिशन दुनिया में खुशहाल रहना, दुनिया में हलाल रोजी कमा के बाल बच्चों को इज्जत से खिलाना, दूसरों के सामने भीख नहीं मांगना, अपने बाल बच्चों को मोहताज छोड़ के नहीं मरना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे मुलाजमत हो, चाहे तिजारत हो, चाहे खेती बाड़ी हो। खूब लगन से दुनिया का काम करना है। मौला अली कहते हैं, जब मैं दुनिया का काम करता हूं तो खूब मेहनत और लगन से करता हूं, यह सोच कर के मुझे 100 साल दुनिया में रहना है। और जब सजदा करता हूं, यह सोच कर के यह जिंदगी का आखिरी सजदा अदा करता हूं। जब बंदा आखिरी सजदा अदा करेगा तो किस कदर तवज्जो, खुशू और खुजू के साथ करेगा। और जब लंबी उम्र रहने के तमन्ना के साथ दुनिया का काम करेगा तो कितनी मेहनत और लगनशीलता से करेगा। दोनों काम करना। 1 man 2 मिशन। मदरसे को बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाना है, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर बनाना है ताकि दुनिया के चंद सिक्के मिले। मदरसे में पढ़ना है ताकि मरने के बाद जन्नत मिले। 1 man 2 मिशन। आदमी एक, मिशन 2 है। यहां भी खुशहाल रहना है, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में जाना है। तो दोनों जहान यहां गिरह बांध लें। जिस तरह दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, उसी तरह मस्जिद गए बगैर भी जन्नत, जरा जोर से बोलें, मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। अगर यह बात हो गई तो दुकान भी आबाद रहेगी, मस्जिद भी आबाद रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको सबों को इस तकरीर पर, मुझे भी और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन। अल्लाह ताला हमें और आप सबों को सरकार दो जहां की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी अच्छी नात सुननी है और अच्छी तकरीर भी सुननी है। बहुत अच्छा वक्त मुझको आज दिया गया, मैं बहुत दिल से खुश हूँ। कल मेरी तकरीर हुई थी कर्नाटक हुबली, वहां एक बच्चा नहीं उठा, लगभग 1.25 घंटे की तकरीर मेरी होती रही। मैं अभी बोला हूँ खाना खाते टाइम में कि क्या तकरीर उधर होती, इधर बिहार सीमांचल में तकरीर करने को जी नहीं चाहता है। नात अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अच्छे नात खां लोग आज बैठे हैं, पहले तकरीर हो गई
اور جلسے کا سنچالن کرنے والے ہمارے ناظم ہمارے مولانا مزمل صاحب جو سنچالک بڑے اچھے ہیں. پہلے گفتگو ہو گئی 2 گھنٹے کی, اب نعت ہوگی, پھر تقریر ایک ہوگی. یہ کامیاب جلسہ ہو گیا. جی بے اب شک. نعت سننے کے بعد اگر سب بھاگ جاتا اور ہم بانس اور کھوٹے کو 2 گھنٹے کی تقریر سناتے, ویسے تو ہم مجنو مقرر ہیں. صحیح. 5 رہے تو بھی 2 گھنٹہ, 5 لاکھ رہے تو بھی 2 کیا گھنٹہ. بات ہے, واہ واہ واہ. تو ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ 5 ہے کہ 5 لاکھ ہے. 5 ہی جنتی بن گیا تو 5 کروڑ جہنمی سے بہتر ہے. واہ. یہ سوچ کر ہم تو بول دیتے ہیں مگر ہماری طرح سب تو نہیں بولتا ہے. ابھی علماء صاحب بول رہے تھے کہ جلسے میں کہ ہم اپنی تقریر کو قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اپنا وہ چلے گئے, پبلک نہیں تھی, بولا ہم تقریر کو قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اب ایسے لوگ ہیں مگر ہم ہیں کہ قربان کر دیتے ہیں, بول دیتے ہیں. آج بڑا اچھا رہا, اور آج کرناٹک یاد آ گیا مجھ کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان آج اللہ. کرناٹک مجھ کو یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو جنتی بنائے, آپ سبوں کو دونوں جہان کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے. اسی طرح سے سارے جلسے جب کامیاب ہونے لگیں گے تو میلہ اجڑے گا, مسجدیں آباد ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.